بسم اللہ السلام الرحمن علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الرحیم اطیعوا اللہ نحمد و نصلی واطیعوا علی رسول الرسول الکریم، ولا اما بعد، والصلاۃ والسلام تبطلوا علی رسول اللہ اعمالکم۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ربی یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا۔ لا الہ الا اللہ وحدہ، لا الہ الا اللہ وحدہ، وصدق وعدہ ونصر عبدہ، اعز جندہ ہزم الاحزاب وحدہ۔ لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ شکر ہے اللہ تعالیٰ کا احسان، شکر ہے اللہ تعالیٰ کا احسان، ہم سب الحمدللہ ان اللہ تعالیٰ کے افضل دنوں میں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو زندہ رکھے، اور آپ ساری بہنیں روزے کی حالت میں ہیں۔ بہت خوشی ہو رہی ہے، رمضان کی خوبصورتی نفل میں آئی ہوئی ہے، فرض کے ساتھ نفل میں آئی ہے۔ رمضان کریم میں روزے رکھتے ہیں، وہ فرض روزے ہیں۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نفل، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 9 روزے رکھتے تھے۔ جب حج کرتے تو عرفات کا نہیں رکھتے تھے، جب حج نہیں کرتے تو آپ پورے رکھا کرتے تھے۔ تو ہم بھی انشاءاللہ اب حج میں نہیں ہیں، حج میں جب تھے تو 8 روزے رکھا کرتے تھے، عرفات چھوڑ کے باقی کے روزے رکھا کرتے تھے۔ جب عرفات آتا تو نہیں ہے تو نہیں رکھتے تھے، پھر اس کے بعد باقی کے رکھا کرتے تھے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو لے کر چلیں گے تو اطیعوا اللہ اطیعوا رسول ہوگا، ورنہ ولا تبطلوا اعمالکم، ورنہ ہمارے اعمال کو ضائع کر دیا جائے گا۔ تو یہی بات ہر بات میں کہتی ہوں، ہم کئی باتیں کہتے ہیں، کبھی کبھار ہماری نظر کا بھی دھوکا ہو جاتا ہے، کبھی نظر بھی ہمیں دھوکا دینے لگتی ہے، مگر نہیں، ہمارے نبی نے کہہ دیا یہی بات سچی ہے۔ ہم جو دیکھیں وہ سچ نہیں ہے، میرے اللہ کے محبوب نے کہا وہ بات سچ ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ اس بات کو یاد رکھیے گا، افضل دنوں کو کہا ہے اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ یہ دنوں کو کیوں بات کہی گئی ہے، ریزن کیا، ذرا دیکھیے۔ رمضان اور یہ دونوں مل کر آتا ہے۔ وہ عید کے 2.5 مہینے کے بعد، رمضان کے بعد آپ کو بقر عید ملتا ہے، ٹھیک ہے؟ 2.5 مہینوں کے بعد آپ کو یہ جو یہ ملتا ہے، نوٹ کر کے دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان، اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کو رکھا گیا، چھپایا گیا 10 دنوں میں، 10 راتوں میں چھپائی گئی ایک رات، قدر والی رات، 1000 شہر کہا گیا، 1000 سال والی رات، یعنی 80 پر 3 سال اور 4 مہینے کی زندگی کی عبادت۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، حدیث میں آتا ہے، میری امت کو 60 سے 70 کے درمیان حیات ہوگی، بہت کم لوگوں کو 70 کے بعد ہوگی۔ ڈر لگتا ہے، اللہ تعالیٰ 60 تک جانے تک رہیں گے یا مر جائیں گے، یا 60 کے بعد کی زندگی بھی ہوگی، نہیں معلوم، اللہ عالم، نہیں معلوم، مگر ہم بڑے سکون سے بیٹھے، اطمینان سے، وی آر سیٹلڈ، اچھے گھر میں، کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، کاراں گھوم رہے ہیں، جا رہے ہیں آ رہے ہیں، زندگی کر رہے ہیں، پھر اس ایسی حالت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ غفلت میں ہے، قرآن کریم کہتا ہے یہ موسم دے، مواسم دے، کئی موسم ہیں، سال کے کئی موسم آتے ہیں، کبھی دھوپ آتی ہے، کبھی بارش آتی ہے، کبھی ہوا آتی ہے، کبھی جب ٹھنڈی کے دنوں میں انسان تڑپ کے رہ جاتا ہے کہ اللہ تو بارش دے دے۔ کعبے میں جب میں رمضان میں تھی، بارش کی بڑی تمنا میں زندگی بھر خواہش کرتی رہی، آج ہی دیکھ لو، میں حقیقتوں کو پریکٹیکلی بیان کرتی ہوں تم لوگوں کو، کچھ ویسے نہیں کہ کتابوں کی پڑھی ہوئی باتیں نہیں، ساری زندگی مانگتی رہی کعبے میں بارش مجھے دکھا، کعبے میں مجھے بارش میں بھیگا، پورا ہو گیا، حج پہ گئی، ایک بارش کی بوند نہیں گری، رمضان میں گئی، بارش کی بوند نہیں گری، پھر اس کے بعد میں کہتی رہی کب آئے گا، کب آئے گا۔ جب ختم القرآن ہوا، جیسے قرآن کا دعا ختم ہوتی ہیں بارش شروع ہو گئی۔ جب ہم بھیگ رہے تھے، طواف سارے آ گئے، طواف کر رہے ہیں، بارش میں بھیگ رہے ہیں، ہاتھیں اٹھا رہے ہیں، اتنا بھیگ گئے کہ بارش بھی بس ہو گیا کہ چلو اندر جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ انسان ناشکر ہے، اس لیے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ
نہ شکرا انسان. ٹھنڈ آنے لگی، سنبھال نہیں، برداشت نہیں ہو رہی تھی، بے قراری ہونے لگی، اندر جا کے بیٹھ گئی. تیرے توکل کر کے تسبیح میں بیٹھی ہوں، بس تیرے ذکر میں گرمی دے دے. تو اوپر سے فین بھی آ رہا ہے، یہ ٹھنڈی ہے، بارش، کچھ نہیں. گھر کہاں ہے، ہم کہاں ہیں، کون کہاں ہے؟ تو اس کو چھوڑ کو تو کوئی جائیں گے نہیں. مر گئے تو چاہیے تو دفن ہو جائے. وہ عالم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ہٹتا نہیں وہاں سے، تڑپ جائیں گے مگر ہٹیں گے نہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو الحمدللہ ہم ناشکر بندے ہیں. موسم اللہ تعالیٰ کے کئی موسم آتے ہیں. رمضان میں ہم نے فرائض ادا کیے ہیں، وہ کرنا ضروری تھا. نہیں کریں گے تو سزا تھی. لازم تھا فرائض ادا کرنا. مہلت دی گئی تھی بیماروں کے لیے، مسافروں کے لیے، بعد میں رک کے رکھیں، مہلت دی گئی مگر معاف نہیں کیا گیا تھا. یہ نفل ہے، چاہیں تو رکھیں چاہے تو نہ رکھیں، معاف ہے تمہارے لیے. نہیں رکھیں تو سزا نہیں ہے، مگر تمہیں وہ درجات بھی نہیں ہے، وہ عمل بھی نہیں، اس کا اجر و ثواب بھی نہیں ملے گا. احتساباً نا، لاسٹ میں سکھائی تھی نا کہ اجر و ثواب کی نیت سے رکھنا یہ ضروری ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے. تو رمضان کریم میں روز کیوں افضل کہا گیا؟ ذرا ٹیلی کر کے دیکھ لو. رمضان میں سب رہتا ہے، یہ ایک چیز نہیں رہتی ہے. اب میں پورے کاؤنٹنگ کے ساتھ بتاتی ہوں. روزے رکھتے ہیں، اب ماشاءاللہ ہے نا نفل روزے ہو گئے. اوکے، قرآن کریم وہاں بھی پڑھتے ہیں، قرآن کریم یہاں بھی پڑھ رہے ہیں، ہے نا، ہے نا. شہادہ وہاں بھی شہادت دیتے ہیں، یہاں بھی شہادت دے رہے ہیں. نماز تب بھی پڑھتے ہیں، نماز اب بھی پڑھتے ہیں. تب زکوٰۃ بہت ضروری ہوتا ہے رمضان میں. ہم صدقہ دے رہے ہیں، کسی کو صدقہ دے رہے ہیں، کسی کو کھلا رہے ہیں، کسی کو کچھ دے رہے ہیں، کچھ لے رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں. سب آ گیا اس میں. کتنے ہیں ہمارے پلرز؟ 5 پلرز ہیں. 5 پلر ہیں ہمارے، اس میں سے 4 بھی اگر کر لیں تو تمہارا مکمل ہو جائے گا. غریب کے پاس پیسہ نہیں رہے گا حج کرنے. ابھی حج کا موسم آ گیا ہے، حج کا موسم آ گیا. یہ 5 چیزیں اس میں ہیں. فریضے 5 فریضے اس میں ہوتے ہیں، 5 کے 5 اس میں ہونے والے ہیں. پورا زکوٰۃ، نفل زکوٰۃ، روزہ، نفل روزہ، قرآن تلاوت ہو رہی ہے، نماز، وہ نفل نماز ہو رہی ہے. ہر طرح سے یہاں پہ نفل میں آ کے وہی چیزیں آ کے یہ فرائض کا ارکان پہ آ کے کھڑے ہو گئے. جو ایسا فرض نماز تم پڑھتے ہیں، تم نے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے دنیا میں 3 نماز پڑھو میں معاف کر دوں گا؟ نہیں. اللہ تعالیٰ نے کیا کہے ہیں؟ قرآن تم دنیا میں قرآن ختم کرو تم کو زندگی بھر کے معاف کروں گا؟ نہیں. کون سا صدقہ کچھ بھی کرو معاف نہیں. حج ایک ایسا فریضہ ہے کہ جاؤ ماں کے پیٹ میں جیسے تم نکلے ہو. اگر شرط ہے نا فسوق و جدال، یہ ہے نا، تم نے 3 چیزیں پڑھے تھے نا، گالی نہیں دیں گے، لڑائی نہیں کریں گے، اور کیا، اور کیا، آیت کھولو. فسوق کیا چیز ہے نہیں معلوم؟ چلو بقرہ کھولو شروع میں. اب میں نہیں کھولتی، میرا وقت بہت کم ہے، تم ویسے بھی لیٹ آئے ہو، اور میں جا کے دیکھ لو. ٹھیک ہے، ہم لڑائی نہیں کریں گے. نمبر 1، کسی سے لڑائی نہیں کریں گے، نیکیوں کے ساتھ ہم رہیں گے، لڑائی نہیں کریں گے، گالی نہیں دیں گے، پردہ کریں گے. 3 چیزیں ہیں. پردہ ضروری ہے، گالی نہیں دینا، اور لڑائی نہیں کرنا. حج میں لڑائی کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا. انہوں وہ کرے، انہوں یہ کرے، میاں بیوی بھی شروع ہو جاتے ہیں. اس کو میں نے کتنے سالوں سے پریکٹس کی، لڑے بغیر، خون پی پی کے. کیسے خون پینا میں کر کر کے لڑ دیتی تو جلدی بولتی نہیں میں نہیں لڑنا، میں حج کرنا ہے، میں لڑائی نہیں کروں گی. پہلے حج کو جانے والے، حاجیوں بننے والے جو حج میں ہیں وہ بھی یاد رکھیں، لڑائی نہ کریں، خاموش کریں، درگزر کر کے آگے بڑھ جائیں. گالی دیتے ہیں منہ سے کیونکہ وہ پاک جگہ جا رہے ہیں، اللہ کے گھر میں رہ رہے ہیں. زبان پاک رکھیں کیونکہ لبیک کہتے ہیں. لبیک کے لیے پاک رکھیں اپنی زبان کو، ہمیشہ کے لیے دعا کریں ہماری زبانوں کو پاک کریں. پردے کے بغیر عورتوں نے کہا ارے ہم تو گئے حج پہ، لوگ سیلفی پکڑ رہے ہیں، فوٹوز پکڑ رہے ہیں، دوسروں کو ویڈیو کر کے دکھا رہے ہیں، ہم تو بے پردہ عورتیں ہو گئی ہیں کعبے میں، تمیز نہیں ان لوگوں کو، ہماری تصویر کسی اور کے پاس چلے جائے گی. بولیے سب سے پہلے تم کیسے پردہ نکالے، ان کا چھوڑو، سب سے پہلے ان کا چھوڑو، تمہارا مجھے بولو. تم پردہ کیسے نکالے؟ تم پردے کے بغیر کیسے حج کر کے آئے؟ کیسے طواف کرے؟ کتنے مرد نہیں دیکھے تم کو؟ میری سانس پھنس گئی تھی، میں پھنس گئی تھی، میری دم نکلے جیسی حالت ہو گئی تھی. عورتیں نے سب نے پکڑے مجھے، نکالے. لگے ایک لڑکی تھی، میں دعا دیتی ہوں، مکے میں رہتی ہے، بہت مجھے ساتھ دی اس نے، دعا دیتی ہوں اس کو، نہیں آپ ادھر آ جاؤ. میں مرد لگنے سے پہلے چیخا مارنے لگ جاتی میں.
تو وہ اس بھائی کو بھی بلائی تھی فون کر، ادھر آجا ذرا ہمیں ہیلپ کر ہمیں. تو کئی طریقے سے ہم لوگ نکلتے رہے. تبھی پیچھے سے باجی نقاب نکالو، باجی پردہ اتارو، عربی ہر کوئی مجھے بولنے لگا پردہ ہٹاؤ. بولی دم نکل جائے اس میں، سنت رسول ہے. تو کہتا ہے یہ سنت رسول ہے، تم غلط بولتے، یہ سنت رسول ہے، دم نکلنے دو. تو دم نہیں نکلا. ایک دن پردے کی حالت میں ہی دم نکلے. گواہی چار طرف سے ملتے رہے ہیں، پردے میں ہمیشہ رہتے. مرنے کے بعد بولیں گے اللہ ہر حال میں حال میں رہے. مرنے کے بعد بھی اللہ حوروں سے بھی زیادہ افضل آپ کو درجات دے دیں گے. مومن ایمان والی عورت کو وہاں جاتے تو کرتے ہی نہیں ہے پردہ. جب ساری زندگی پردہ کرتے ہیں، عورتیں ساری زندگی پڑھتے ہیں، مکے کو جاتے پردہ اڑ جاتا. نہیں بولتے کہ نہیں چہرے پر کپڑا نہیں لگنا. نہیں، عائشہ رضی احرام کی حالت میں نہیں لگنا، باقی کے سب ڈالنا. احرام کی حالت میں ذری دوری پہ ڈالنا، جالی ڈالنا، آپ کا نقاب نہیں ڈالنا. آپ ذرا رک جائیے، میں سمجھا دیتی ہوں، ٹھیک ہے. تو نقاب باندھنے سے چہرہ لگتا ہے، نقاب منع ہے. جیسی بڑی امی خالو ہیں جو پہلے ایسے وہ ڈالتی تھی، جو گھونگھٹ جو ڈالتے ہیں، دلہن کا چہرہ چٹکتا نہیں نا. گھونگھٹ میں سے نظر آتا ہے نا نتھ پہ نہیں ہے، کیا پہ نہیں کیا پہ نہیں ہے. وہاں پہ گھونگھٹ ڈالنا پڑتا ہے. گھونگھٹ کے لیے ذرا سر کے اوپر ایک کیپ وغیرہ کچھ پہن لیتے ہیں. گھونگھٹ میں تو گھونگھٹ ڈالی تھی، گھونگھٹ کے ساتھ اگر لگ گیا تو گناہ نہیں ہے. تو تمہیں دم دینے کی ضرورت. کسی نے کہا باجی تمہارا نا نماز پڑھتے وقت تمہارا گھونگھٹ تمہارے چہرے پہ لگ گیا، تم کو دم دینا ہے. بولی ٹھیک ہے میں دم دے دیتی ہوں. پھر دوسرے میں سجدے میں لگا، دوسرا دم، پھر لگا تیسرا دم. چلتے چلتے کتنے دم دوں، کتنے دم دوں میں. تو مجھے یوں دیکھنے لگی. بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے جان بوجھ کے لگانے سے دم دینا ہے، انجانے میں ہو تو گناہ نہیں ہے. دم کی تمہیں ضرورت نہیں ہے. ویسے دیکھیں یہ سب نسخے معلوم نہیں تو حج کرنے بہت مشکل ہو جائے گا. تو لوگ وضو کرتے نہیں تھے مسا سر پہ. جو ہم لوگ مینا پہلے، اب جو مینا بدل گیا، اب ہمارا 1 سال پہلے مینا کچھ اور تھا. پرانے زمانے کے ہو گئے ہم لوگ 1 سال کے اندر. ابھی ایڈوانس ہو گیا. ابھی بلڈنگ میں کمروں میں ان کو پلنگ وغیرہ ٹیبل وغیرہ کنکرے وغیرہ سب سنتوں کو قتل کر کے ٹکڑے بنا کے اچھا بنا ڈالے. اوکے کنکرے چنا. میں اس کے بعد بھی انشاءاللہ جتنی بار بھی اللہ تعالیٰ حج پہ بلائیں گے، میں اور آپ جائیں گے مزدلفہ میں کنکرے چنیں گے. ہم جائیں گے. وہ کنکرے جنہوں دیا ہے اس کے کنکرے اس کو وہیں پہ رکھ دو. اور کسی نے کہا تھا کنکرے وہی لے جا کے ہم ڈال کے اسی کنکروں کو اٹھا لیں گے. تو اسی کو بقرہ سورہ بقرہ میں تم کو بیان کرتی ہوں. ان لوگوں نے بدلا نبی کی چیزوں کو. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہفتے کے دن نہیں پکڑنا مچھلی. ہم کہاں پکڑ رہے ہیں، ہم تو جال بچھا رہے ہیں. جال بچھا کے چھوڑا تھا. ایسے بدل کے جو کام کرتے ہیں انہی لوگوں کو جہنم قرار دی گئی ہے. یا ایسے کرو خطا یا ویسے کرو خطا. خطا یہ ہم نہیں کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کنکرے چنیں گے. ہمارے نام کے کنکرے رکھے ہیں اللہ تعالیٰ زمین کے اوپر. رکھیں ضرور رکھیں کہ پورے کنکرے پاک کر دیں گے نہیں ہوگا. کہیں نہ کہیں تو ملیں گے کنکرے آپ کو. تو ٹھیک ہے. تو وہ چیزوں کو بدلتے ہیں مگر آپ سنتوں کو نہ بدلیے گا. قرآن کریم میں 3 چیزوں کی خیال رکھیے گا. پردہ ضرور آپ کرنا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ جب مرد آتے تو نقاب ڈال دیتے تھے آپ. حج کی حالت میں، طواف کی حالت میں پردہ لے لے. تب مرد کم تھے. آج مرد ایسے ہیں کہ میاں بیوی کا تعلقات ایسے نہیں ہوں گے، حرم میں ٹچ ہو کے جاتے ہیں. جان بوجھ کے بھی کئی مرد لگ کے جاتے ہیں، جان بوجھ کے گھس کے جاتے ہیں. کتنا بھی دیندار ہو کبھی وہاں پہ پتہ نہیں کیا اللہ خیر کرے. اس لیے پیچھے پیٹھ پہ ایک بیک پیک لگائیے گا. سامنے آپ ایک بیگ ہاتھ میں بوتل، بڑا بوتل رکھ لیجئے گا. رائٹ سائڈ اور لیفٹ سائڈ میں آپ کے میاں ہیں یا بیٹا ہے، دونوں کو بغلوں میں ہاتھ دے کے ان کو بھی کنارہ کریے گا. ان کو بھی ہمارا سینہ نہ لگے. یا پیچھے سے بیٹے کیا کریں گے، دونوں ہاتھ ایسے ڈال کے دور رہیں گے، جیسے کہ سرکل بنا کے ایسے رہتے ہیں. ویسا اچھا لگتا ہے کہ سر اوپر سے کعبہ بھی دیکھ سے کوئی لگتا نہیں. آپ بھی دونوں ہم مٹھیوں کو سامنے رکھنا. مٹھی بھی لگے گی مرد کو. میں مٹھی نہیں رکھتی تھی، بوتل رکھتی تھی تاکہ بوتل کبھی لے. ایک بار ایسا تھا چپل میرے تھے ہاتھ میں، بیگ کے اندر تھے. بولتی حاجیوں کو لگ رہا ہے مجبور ہوں، مجھے معاف کر دے اللہ. کبھی اپنی سیکیورٹی کے لیے ہوں لگانا پڑتا تھا. معاف کر دے اللہ. ان کو نہیں معلوم، تجھے معلوم ہے نا، تو دیکھ رہا ہے نا، تو معاف کر. اپنی حفاظتی کے ساتھ جب آپ اللہ تعالیٰ کے فرائض ادا کریں گے، اسی کو کہتے ہیں جہاد. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا عورتوں کو جہاد نہیں ہے کیا؟ یہ عورتوں حج کر لیں، عمرہ کر لیں، جہاد ہے تمہارے لیے. یہ جہاد ہی تو ہے جو ہم وہاں پہ لڑ رہے ہیں، اپنے آپ کو بچا رہے ہیں، اپنی حیا اپنا. یہ جہاد ہی تو ہے. قتل کے بغیر جہاد ہے نا.
اتنی پیاری چیزیں ہمیں ملی ہیں، ہم کو قدر ہی نہیں ہے۔ تو یہی بات ہے کہ یاد رکھیں، ان چیزوں کو فرائض کریں۔ پھر یہ حج ایک ایسی چیز ہے کہ 90 سال 100 سال کتنے بھی گناہ، کتنے بھی کچھ بھی کرے، مگر بڑے گناہ کی معافی مانگنا پڑے گا۔ یہاں بھی جس کے ساتھ حقوق العباد، بندوں کو مار کے، ان کا مال لوٹ کے کھا کے حج کر کے آ گئے، گناہ معاف ہو گئے، نہیں ہوں گے۔ وہ بندے سے معافی مانگنا، جب تک وہ نہیں معاف کرے تو اللہ کی مرضی، اللہ معاف کر دیں گے۔ وہ بولتے ہیں نا ہمیں جب تک نہیں معاف کرتے اللہ تم نہ نہیں معاف کرتا، جاؤ تم نہ جہنم میں ڈالتی۔ یہ سب ہو نہیں سکتا۔ یہ چٹکیاں ان کے لیے غارت کریں گے یا ہمارے لیے غارت کریں گے، ہم وہ حرکتیں نہ کریں، ٹھیک ہے؟ تو معافی، سامنے والے کو معافی مانگ لینا، پھر حج پہ جانا۔ کیونکہ میں نے جتنوں سے جو بھی اونچ نیچ ہوئی، سب سے بچوں سے بڑوں سے پورے خاندانوں میں نے معافی مانگی۔ اب اس کے بعد جتنے حج و عمرہ ہوں گے کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، بھاگ جاؤں گی۔ تو یہ کہا تھا نا ایک بار معافی مانگ لو، بعد میں اگر یہ حج مبرور قبول ہوگا، دوسرا حج قبول نہیں ہوگا۔ میں حاجیوں کا ساتھ میں لیتی ہوں کیونکہ حاجیوں کو بھی میرے سے گلہ ہے کہ آج کل بول نہیں رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو حاجیوں کے لیے بھی یاد رکھیں، حج مبرور نیکیوں والا حج کریں، نیکی کریں، ایک حاجی کو مدد کریں، وہ ٹوائلٹ کو جا ارجنٹ نہیں بھائی ہم کب سے کھڑو تم بعد میں جاؤ، کیوں میں پہلے کھڑے بعد میں تم جاؤ، ارجنٹ آ رہا ہے نکل رہے، میں نے آپ چلے جاؤ، لاؤ تمہاری دوپٹہ پکڑتی، ان کی پرس نہیں پکڑو، ہمیں نہیں چاہیے، پرس گلے میں ڈال کے لے کے چلے جاؤ۔ قرآن کریم ہے لاؤ ہم پکڑتے ہیں، تمہارے جوتے ہیں لاؤ ہم پکڑتے ہیں۔ جو بھی مدد کرو ان کو مدد کرو، دیکھو ان کے گلوں میں تعویذ ہوتی ہے، بولو تعویذ نکال دو، تعویذ نہ پہنو، تعویذ نہ کرو، وہاں پہ دیکھتے رہو، پاؤں میں نہیں کرو، ایسا نہیں ہے، اللہ ایک ہے۔ آپ کہہ رہے ہو لبیک اللہم لبیک کہہ رہے ہو، لبیک لا شریکہ کہہ رہے ہو، شریک کر رہے ہو، باتیں سمجھاتے رہو، سب سے محبتیں کرتے رہو، بیٹھ کے بیانات کرتے رہو، ان کو پکڑو، حج ایسا کرو، ان کو بولو نقاب نہیں، خود کا نقاب کاٹو۔ میرے ساتھ گزرا، گواہی ہے یہاں پہ الحمدللہ، نقاب کاٹتی رہی، پن بول کے لو لگا لو، تم نقاب چہرے پہ ڈالو۔ اب میں نے میرا کاٹ ڈالی تو میں چوہے کٹے جیسے نقاب لگا کے میں کانجی کروں میرا عمرہ؟ نہیں، میں نہیں دیتی، جاؤ تم ایسے ہی کرو۔ نہیں، چوہے جیسے کاٹتے ویسے کٹے کٹا میرا نقاب، تو وہاں کاٹ کے یہاں کاٹ کے وہاں کاٹ کے، فقیروں کی حالت میں، واقعی فقراء جنت میں جاتے ہیں، تب میں سمجھ گئی واقعی فقیر جنت کو جاتے ہیں۔ نقاب اپنا کاٹو، ان کو دو، پنس رکھ کے لے کے جاؤ کبھی حج میں، جو حاجیاں وہاں پہ ہیں پنس رکھا کرو، جو ہیٹ ہوتی ہے ان کے پاس، دھوپ کے مانے ہر کوئی ہیٹ خریدتا ہے، اسی ہیٹ پہ ایک تھوڑا سا کپڑا ڈال دو، ڈال کے پن باندھ دو، ہو گیا تمہارا چہرہ بند ہو جائے گا۔ ایک پن، 2 پن بس کافی، تمہارا پورا نقاب پورا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ ایسے دن ہیں، یہ ایسے عظیم دن ہیں، 5 پلرز اس میں آ جاتے ہیں۔ رمضان میں ایک پلر نہیں رہتا ہے، اس لیے عظیم افضل، اتنے دن ہم نے نوٹ کرے، ہم نے تصور کرے، ہمارا خیال گیا نہیں گیا، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس راستے پہ چلا دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم لوگ جان لیں یہ اس لیے ہے، نفل ہے، مگر اس میں ایک بہت بڑا فریضہ آتا ہے، حج ہے، حج مبرور ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ قبول کر لیں حج کے بدلے میں اس کے لیے جنت کے علاوہ کچھ بھی نہیں کہہ دیا ہے۔ اب کیسے جنت؟ میں اور آپ حج کر کے آ گئے، حج کر کے واپس آ گئے، پھر بھی دنیا میں جنت کہاں کی جنت، اتنی مصیبتیں، اتنی تکلیفیں، اتنی پرابلمس، اتنا یہ سارا چل رہا ہے، یہی تو جنت ہے، یہی تو آزمائش جنت کو لے جاتے ہیں، ہم سے گناہ چھڑوا دیتے ہیں۔ وہ حج کرنے کے بعد لوگ کہتے ہیں، مجھے میں پہلے سمجھاتی نہیں، جلدی ذرا دن چھوڑتی تاکہ ان لوگوں کو سمجھ آ جائے۔ باجی بہت بدل گئے حج کو جا کے، جب سے نفونا نہیں کرتے، باتاں نہیں کرتے، کیا بھی ہمارا زیادہ نیچ نہیں، بابو بدل ہی گئے، پہلے کے جیسے نیچ نہیں ہے۔ میں چپ رہی، خاموش رہی، تھوڑے عرصے کے بعد بولی، جو انسان حج کر کے نہ بدلا اس کا حج ہی کس کام کا؟ حج کر کے نہ بدلے وہ حج کس کام کا؟ فضول لایانی باتوں سے کیا لینا ہے؟ لایانی باتیں ہمیں جہنم میں لے جائیں گی۔ چھوڑو، بات کریں تو کبھی تمہاری شوہر کی شکایت ہوگی، کبھی میرے شوہر کی میں کروں گی، شکایتوں سے بہتر ہے فون کم کریں، کبھی کبھار بات کریں تو دین کی بات کریں، ان چیزوں کو چھوڑو۔ تو حج کرنے کے بعد اگر اللہ تعالیٰ تمہیں بدل رہا ہے تو سمجھ جاؤ حج کے عوض میں اللہ نے جنت کے علاوہ کچھ نہیں رکھا ہے۔ حج مبرور ہوتا ہے، حج اکبر کہتے ہیں۔ جمعے کے دن آ گیا تو حج اکبر نہیں آیا تو حج اکبر نہیں ہے، جھوٹی بات ہے، لوگوں کو علم نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیے حج اکبر حج کو کہتے ہیں، حج اصغر عمرہ کو کہتے ہیں۔ کوئی جمعے کے دن نہیں وہ بات نہیں ہوتی۔ الحمدللہ ہم بھی وہاں پہ تھے، لاسٹ ایئر کیا آیا تھا؟ جمعہ آیا تھا نا،
جمعہ آیا تھا, کیا آیا تھا, جمعہ آیا تھا نا لاسٹ ایئر, نہیں الحمدللہ, ہاں جمعہ آیا تھا لاسٹ ایئر, واللہ عالم, یاد نہیں آ رہا مجھے. ٹھیک ہے, ابھی آیت میں قرآن کریم میں آپ کو ملے گا, آپ جو اونٹ بکرا وغیرہ جو دکھاوے کے حساب سے اچھے بڑے بڑے بھی لا رہے ہیں, اچھے بھی لا رہے ہیں, جو بھی لا رہے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں آیت نمبر 37 سورہ الحج میں, لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہرگز نہیں پہنچتا, لن ہرگز نہیں, ینالو پہنچتا اللہ کے پاس, لحومها اس کا لحم, لحم گوشت کو کہتے ہیں, ہا اس کا گوشت, لحم ہا, لحومها اس کا گوشت, ولا دما دم خون, نہ اس کا خون, ما جو نہ اس کا خون پہنچتا ہے, ولیکن لیکن ینالوہا اس کو پہنچتا ہے, اس کو اللہ تعالیٰ کو تقوی منکم اس میں سے صرف پہنچتا ہے, کیا پہنچتا ہے, تقوی پہنچتا ہے, تقوی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں پہنچتا. اب یہ کیوں ہم اس کو اتنا امپورٹنٹ دے رہے ہیں, یہ حج کو کیوں امپورٹنٹ دے رہے ہیں, یہ قربانی کو کیوں امپورٹنٹ دی جائیے, اس کا بیس کیا ہے, اس کے بگننگ کیا ہے, کبھی لوگ بھول جاتے ہیں, اس کو یاد رکھیے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے بعد کون سے نبی آئے, آدم علیہ السلام کے بعد کون سے نبی آئے, بولو, نوح علیہ السلام آئے, اس کے بعد کون آئے, ادریس علیہ السلام آئے, ادریس علیہ السلام کے بعد بولو, بولو, اس کے بعد میں آپ کو سکھائی تھی نا 7ویں نبی ابراہیم علیہ السلام. اس کے بعد نیکسٹ ویک آپ کو مجھے واپس عید کے بعد, نیکسٹ ویک ہم عید میں رہیں گے انشاءاللہ جمعرات کے دن, تو اس کے بعد مجھے آپ بتانا کون سے نبی 7 نبی ہیں. اوکے, یہ ہوم ورک تمہارا ہے, بک میں لکھا کر ہوں, تم لوگوں کو بھول جاتے ہو, ٹری بنا کے چھڑا کے بتاتی ہوں پھر بھول جاتے ہو. 7ویں نبی ابراہیم خلیل اللہ, میں نے ایک ٹری بنا کے, زندگی کا ایک ٹری نہیں معلوم ہے تو پھر جھاڑوں کو کہے جی محبت ہو, ماشاءاللہ جھاڑوں کو محبت کہاں ہے, لوگوں کو کاٹنے بولتے ہیں. اب مجھے فکا جھاڑ کاٹنے کے لیے بول رہے ہیں, بولو ہمارے گھروں میں مچھریں آ رہے ہیں تو وہ جھاڑ کو کاٹو. بولی لا الہ الا اللہ, کون سی جنت چاہیے بھائی ان کو, مجھے نہیں معلوم, بن جھاڑوں کی جنت تو کوئی ہے نہیں بھائی, معلوم نہیں مجھے کون سی جنت ملتی ہے, الحمدللہ. ٹھیک ہے, تو یاد رکھیے گا, کیا کہہ رہی تھی میں ابھی, 5 کے بعد 7ویں نبی ابراہیم خلیل اللہ. ابراہیم خلیل اللہ کو اللہ نے اتنی آزمائشیں کی, ایک قربانی آپ کو معلوم ہے, ان کی کئی قربانیاں ہیں, ان کی بات میں نا مجھے رونتے کھڑے ہو جاتی ہوں. مرد ہیں مگر حیا نہیں کرنا, مجھے بولنا بھی چاہیے ان کے بارے میں, یہ سنت ہے, مجھے بیان کرنا چاہیے. الحمدللہ, سنت اللہ, سنت رسول اللہ, یہ دونوں ہیں. سنت اللہ قرآن ہے, سنت رسول اللہ حدیث ہے, یہ دونوں چیزیں ہیں ہمارے پاس الحمدللہ. تو ابراہیم خلیل اللہ نے اپنا دین پھیلانے کے لیے آپ نکلے جب اپنی بیوی کو لے کر, میں نے کہی نا پہلی ہجرت ابراہیم خلیل اللہ اور سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نکلی تھی. دوسری ہجرت کون سی تھی, ایک کپل نکلے تھے, میں بیت المال میں بتائی تھی, کون تھے, عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ دوسری ہجرت تھی دنیا میں, میاں بیوی دوسری ہجرت تھی. پہلی ہجرت کی آج میں بات کرتی ہوں, دوسری آپ سن کے بھول گئے, کھانا کھا کے ہاضمہ کر دیتے ہیں آپ لوگ, ٹھیک ہے, اس کا ذائقہ نہیں رکھتے آپ لوگ, الحمدللہ. تو یہ سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کے جب نکلے تو نمرود بادشاہ جب دیکھتا ہے تو ان کو پکڑ لیتا ہے. خوبصورت, سب سے خوبصورت عورت تھی وہ, بڑی خوبصورتی, بہت حد سے زیادہ خوبصورت تھی عورت وہ, ٹھیک ہے. ان کو پکڑ کے لے کے چلے جاتا ہے, ان پہ ہاتھ دبوچنا چاہتا ہے, بے پردگی ان کو کرنا چاہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اور بی سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بیچ میں ایک گڑھا ڈال دیتے ہیں, وہ اس کے اندر پیر اس کا اٹک گھس جاتا ہے, بڑی مشکل سے نکلتا نہیں ہے. تو بولتی ہیں تو دعا کرنا یہ میرا پیر نکل جائے, پھر تجھے ہاتھ نہیں لگاؤں گا. ایسے 3 مرتبہ اس نے کیا, اوکے, کوشش کرتا رہا. ان کو جانے سے پہلے اندر ابراہیم خلیل اللہ نے ایک بڑی پیاری بات سکھائی تھی. تم جب جاؤ گی سارا, سائڈ میں بلا کے کہتے ہیں, تم جاؤ گی اندر سارا, جب اگر تجھ کو پوچھیں گے نا تم کہنا تم میری بیوی نہیں ہو. یہی جھوٹ بولا تھا ابراہیم خلیل اللہ نے, یہی وہ جھوٹ تھا تو قیامت کے دن بولتے ہیں میں اللہ کے سامنے جا نہیں سکتا. کس کے لیے بول رہے ہیں, اسلام کے لیے بول رہے ہیں, مگر اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کر کرنے کی ہمت نہیں رکھتے, ہمت نہیں رکھتے.
یہی جھوٹ بولا تھا کہ میری بہن ہے، بولنا کہ تم میری بہن ہو، تم میری بیوی نہیں ہو، کیونکہ عزت اس زمانے سے بھی بہنوں کی ہے. بہن کو کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا، بہن کو کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا، بھائی کے سامنے بہن کو ہاتھ نہیں ڈالتا کوئی، مگر بیوی ہو تو چھین لے گا تیرے پاس اتنی خوبصورت. کہاں کی ہے یہ بلا نا، یعنی کہ ایک آزمائش. بلا عربی میں کس کو کہتے ہیں؟ آزمائش کو کہتے ہیں. اردو میں دوسری بلا کہتے ہیں. اوکے، دونوں چیزیں سیکھ کے رکھو. تو الحمدللہ تو یہ چاہ رہا تھا خوبصورتی کو لینے کے لیے. جب انسان خوبصورت دیکھتا ہے نا، اچھا دیندار انسان بھی دیکھ کے بولتا ہے کاش ایسی میری بیوی تو ہوتی، کاش یہ تو میری بیوی ہوتی. اچھے سے اچھے عالم بھی کبھی دماغ میں ڈالیں گے کاش ایسی میری بیوی ہوتی. اس وجہ سے پردہ رکھا گیا ہے. تائرے چچیرے مولے رے، ہر رشتے کو پردہ کیوں رکھا گیا؟ یہی پردہ ضروری ہے نا ہمارے لیے. پردہ اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ خوبصورتی کا کوئی جھلک نہ آ جائے. ہر چہرے میں خوبصورتی ہوتی ہے، کالے سے کالے رنگ میں بھی جو خوبصورتی ہوتی ہے، اور وائٹ میں الگ خوبصورتی، ہر ایک میں ایک الگ خوبصورتی ہوتی ہے. کوئی مرد دیکھتا ہے یہ کیا بھاری ہے نا بھی، وہ نہ آئے دماغ میں. تو انہوں نے بہن کہا تھا، انہوں نے کہا میں بہن ہوں. پھر بھی اس نے ایسا کیا، حرکت کیا. کہتا ہے تو دعا کرنا اللہ تعالیٰ سے کہ میں تجھے ہاتھ نہیں لگاؤں گا، یہ بہت بڑی بلا میری مصیبت میرے پر آ گئی ہے. تو 3 بار بھی میرا پیر زمین میں دھس گیا، پورا دھس گیا، نکلا نہیں، ہل نہیں پا رہا ہے. دھسا دیا اللہ تعالیٰ نے. پاک بیویوں کو ہاتھ ڈالنے کی کسی کی مجال نہیں ہے. جب ہمیں قصہ پڑھتے تھے، کبھی کبھار اکیلے بھی کہیں جانا ہوتا، کبھی رات کو بچے کو ڈاکٹر ایمرجنسی جانا، کبھی یہ باہر رہتے تھے، تو میں کہتی تھی اللہ تو بیویوں کی حفاظت ہی کیا نا، ہماری کیوں نہیں کرتا؟ ہماری بھی تو کرتا ہے، ہماری حفاظت آج تک وہ کرتا رہا، کرتا رہے گا، کرتا تھا، کرتا ہے، کرتا رہے گا. آپ اگر پاک دامن عورتیں ہیں، اگر پاک دامنی میں ہیں، آپ کی حفاظتی رب کرتا ہے. یہ اشارے ہیں ہمارے سب، قرآن اور حدیث جو ہیں ہمارے لیے ایک نمونہ مثالیں ہیں ہمارے لیے. اللہ ہماری حفاظتی کیا، اللہ کا شکر ہے، اللہ کی امان ہے. اللہ کو ہم خبر میں لوٹائیں گے بسم اللہ و تعالی. ریاض الجنہ میں جگہ دے دے اللہ، ریاض الجنہ میں جگہ دے دے. لاشے کو تھوڑی دیر گر کر سونے کے لیے جگہ دے دے، اس سے پہلے ذکر گھنٹے گھنٹے کھڑا کے کرا دے. یہ ریاض الجنہ کی ہمیں ان دنوں میں بھیک مانگتے ہیں، ہمارا آخری وقت ریاض الجنہ میں عطا کر دے، کیونکہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کو پھیلا رہے ہیں. یہ ایک مثال بھی قائم رہ جائیں کہ گرا تو لاشا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہی گرا لاشا، ایسا ادھر ادھر نہ گرے. اللہ لوگ کہیں تانا نہ کسیں. ان قرآن و حدیث کو جو آج جو کس رہے ہیں، جو باتیں کر رہے ہیں، یہ دین نہیں، اب بدلا ہے، بدل کے چلو، پرانی چیز نہیں لو، آؤٹ ڈیٹ ہے، وہ نہ کرو. نہیں، مرتی دنیا تک، مرنے تک، آخری بشر تک بھی یہی شریعت ہے، شریعت نہیں بدلے گی. ٹھیک ہے. تو اس نے دعا کی، بی بی سارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل گیا. تو ایک اپنی بیٹی کہیں پہ آتا ہے تفاسیر میں، کہیں غلام آتا ہے، کہیں بیٹی آتا ہے. تو اپنی بیٹی کو، غلام بھی اپنی بیٹی ہی ہے نا، غلام بھی اپنی بیٹی ہے نا. کہاں تفاسیر بدلتا ہے، غلط تفاسیر نہیں آتے، سمجھانے کے ادائیں الگ ہوتی ہیں. الحمدللہ. تو اپنی بیٹی کو دے دیتا ہے تحفتاً، کافی تحفے دے کے روانہ کرتا ہے. یہ آزمائش سے گزرے، آپ اور میں گزرتے ہیں. اپنی بیوی بادشاہ ہاتھ ڈال رہے ہیں، کھڑے ہیں، کچھ بول نہیں سکتے، کچھ کر نہیں سکتے. وہاں پہ کتنی ان کی حالت ہی ہوگی، ان کا کیسا، ان کے ضمیر کو کیسی میرے ابراہیم خلیل اللہ کو تکلیف ہو رہی ہوں گی. یہ ہے قربانی ان کی، یہ ہے قربانیاں ان کی. کئی قربانیاں ہیں. اللہ نے ان کو اتنا پسند کیا، 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 اتنا پسند کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں دیکھتے ہیں 7ویں آسمان پہ بیت المعمور کو ٹیک لگا کے بیٹھے. 7ویں نبی ہیں، 7ویں آسمان پہ ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں. 7ویں نبی ہیں. ان کے بعد کوئی نبی نہیں، سارے نبی انہی کے اولادوں سے، ان کے بعد کوئی نبی. لوط علیہ السلام بھانجا تھا، پھر اس کے بعد کوئی نہیں، اس کے بعد کوئی نہیں. وہ بھی ان سے پہلے ہی نا، وہ بھی ان سے پہلے ہی نا، ان کے بعد تو کوئی نہیں نا. خلیل اللہ، خلیل کا مطلب ایک ہی یار، یہ کے بعد کوئی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اگر اللہ میرا خلیل دوست نہیں ہوتا، نہیں ہوتے، اے ابو بکر میں تم کو بناتا خلیل. ایک ہی خلیل ہوتا ہے.
ایک ہی دوست ہوتا ہے، انیک دوست نہیں ہوتے ہیں. تو یہ قربانی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیتے ہیں، بوڑھے ہو گئے ہیں، 90 سال ہو گئے، 90 پر 8 سال تقریباً کچھ ہو گئے ہیں، میری تمہاری عمر کہاں ہے ابھی جانے کے لیے بھی کتنا عرصہ پاس کرنا ہمیں عمر کو جانے تک، ہوتے بھی نہیں ہوتے، واللہ عالم اللہ عالم. تو تب اللہ تعالیٰ کہتا ہے سنت کرو، حکم آتا ہے سنت ادا کرو. آپ کے ہاتھ میں کہیں لکھا ہے کانچ، کہیں لکھا ہے آپ کے پاس کوئتہ وغیرہ کچھ آلہ، خود اپنے آپ سے انہوں نے قتل کر کے اپنی سنت کیا. اتنی عمر، بوڑھی عمر میں 90 سال کے بعد اپنے آپ سے سنت کرے. بچوں کو جو سنت کراتے ہیں، گل پوشی جو کراتے ہیں، اپنے آپ سے کرے. یہ قربانی نہیں ہے؟ یہ خلیل اللہ کی قربانی نہیں ہے؟ ابراہیم خلیل اللہ کی قربانی نہیں ہے؟ ابراہیم خلیل اللہ کے مقام کے پاس 2 نفل نہیں تو تمہارا حج و عمرہ نہیں ہے؟ اتنی محبت اللہ نے کیا. کیوں؟ ان کی آزمائشوں کو دیکھ کر جانو کہ ہماری آزمائشیں بہت چھوٹی ہیں. آپ نے یہ بھی حرکت ہوئی. پھر بڑھاپا ہوا، بڑھاپا ہو گیا، پھر بچہ مانگے. پھر یہ لے کے گئے حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یہ لے کے گئی بی بی سارہ لے کے گئی. دیکھیے بچہ نہیں ہو رہا ہے، میرے شوہر کو بچہ نہیں ہو رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، کیا کروں؟ بچے کی تمنا جگ گئی، چلو ان کو نکاح کر کے میرے شوہر کے پاس چھوڑیں گے، یہ بیوی بنا دوں. او کیسا دل ان کا، واللہ عالم. ہم تو قتل کر دیں، قتل کر لیں، واللہ عالم. آپ ہیں کوئی تیار؟ دھیرے دھیرے بول رہے ہیں. تیار ہے لگتا ہے؟ اللہ کبھی نہ یہ دن دکھائے کسی عورت کو. قرآن نے کہہ دیا 1 کریں، 2 بہتر ہے، 2 3 4 کر لیں. آخر میں اللہ نے کہا بہتر 1، اللہ نے کہہ دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا بہتر 1 بیوی ہے تیرے لیے. ہمیں ایک ہی ہے، اللہ تعالیٰ ایک ہی قائم رکھیں. جنت میں ان کو 2 دے رہے ہیں، اللہ 2 دے دے. جب ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھتے بیٹھیں گے نا، تب دوسری بیوی رہی ہو تمہیں نہیں معلوم. ہمیں اللہ تعالیٰ مل گیا، تم بھی نہیں چاہیے بھائی. رب مل گیا، رب کو دیکھتے رہیں، دیدار کرتے رہیں. وہ یار کے دیدار میں کیا چاہیے؟ کچھ چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کے دیدار میں کچھ اور چاہیے؟ نہیں چاہیے کچھ بھی. ہمیں ماں گھٹے ہم تیار ہیں الحمدللہ. ٹھیک ہے. تو پھر اس کے بعد اولاد کے لیے جب بچہ ہو گیا، ابراہیم خلیل اللہ چاہنے لگ جاتے ہیں. کیا بچہ پیدا ہوتا ہے؟ اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو، جس کو ذبح کرنے والے ہیں. اسماعیل علیہ السلام کو پیدا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ. یہ بچے کو پیار کرنے لگے. اب ذرا سا دل میں کچھ تکلیف ہونے لگ گئی. اوکے، عورت مرد کوئی بھی ہو، ہاں سیدھی نزاع حسد اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا. تو انہوں نے کہا اب میں اس کو لے جا کے کہیں چھوڑ کے آ جاؤں، میں برداشت نہیں کرتی. اس کو لے جاؤ، اس کے بچے کو بھی لے کے جاؤ. وہ بچہ بھی نہیں ہونا، انہوں بھی نہیں ہونا. اب بچے کو بھی ان کو لے کر آتی ابراہیم خلیل اللہ. اگر مجھے ملی پھر حاجرہ، اس کے جسم میں 3 چھید ڈالوں گی. یہ بھی سنت بن گئی، ناک اور 2 کان. عرب میں جلدی وہ چھید دیتے ہیں، بہت جلدی کر دیتے ہیں سنت نا، بہت جلدی کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، 3 چھید ڈالوں گی. تو یہ کیا کرتے تھے بی بی حاجرہ رضی اللہ. آج بھی عمان میں آج بھی اتنی دنیا بدلنے کے بعد میکسی زمین جھاڑ کے ہی پہنتے ہیں. میں بھی جب عمان میں رہ رہی تھی نا، سلالہ میں، ان جگہوں پہ، سچ کہتی اللہ کی قسم، پورے ناموں کی قسم، مجھے تو ایسا لگا میں کہ اور دور میں آ گئی، کوئی اور نگری میں ہوں. آج بھی وہ پرانا قدیم وہ لک ہے، قدیم لک ہی ہے. سارتے ہم بھی وہ میکسیم پہن کے جھاڑ کے برقعے کے اندر سے جھاڑتے رہتے. وہ جھاڑ کے پہنتے تھے. کیوں؟ قدم کے نشان پکڑنے نہ لیں. یہ ایسا پہنا کرتی تھی. پھر لے کے آئی بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچے کو مکہ المکرمہ میں لا کے چھوڑ ڈالے. تھوڑا سا پانی، تھوڑی سی کھجوریں چھوڑ دیے. اور واپس جاتے وقت پلٹ کے جب وہ جانے تک دور تک آپ پکار کے کہتی بی بی حاجرہ، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ میں تنہا چھوڑ کے جا رہے ہو اللہ کے حوالے، کہ اللہ کا حکم ہے. میں عورتوں کو آج میں ایک آزمائش کی بات بتاتی ہوں. کئی عورتوں کے دوسرے شوہر دوسرے شادیاں کر چکے ہیں، ان کو وقت نہیں دے رہے ہیں، ادھر ادھر ہو گئے. عورتیں بیمار ہو رہی ہیں، تڑپ رہی ہیں، رو رہی ہیں، گڑ گڑا رہی ہیں، تکلیفیں پڑ رہی ہیں، شوہر ٹائم پہ نہیں آتے کرتے. تم بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کرو نا. وہ تنہائی میں، وہ اکیلے میں، وہ صحرا میں، جو اس نے اتنی اللہ سے محبت کی، سب چیز اللہ نے نہیں دینے کے بعد بھی اللہ سے محبت کی. ہر مرد کو دوڑنا پڑے گا، ایک مرد کیا چھوڑ
کے گئے ابراہیم خلیل اللہ، ہر مرد کو دوڑنا پڑے گا ورنہ اس کا حج عمرہ نہیں ہوتا. عورتیں نہیں دوڑیں، مرد کو دوڑنا ہی پڑے گا. ایک مرد دوڑ کے چلے گئے، ہر مرد کو دوڑ کرنا پڑے گا. ایک عورت جب اتنا اچھا فریضہ اللہ وہاں پہ رکھے. دیکھو ہم لوگ کرتے نہیں نا، جانتے نہیں نا عورتوں کی قربانیوں کو دے کر. شوہر نہیں ہے الحمدللہ، عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو. چھوڑ کے چلے گئے، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کو پکارو. سوچو یہ اگر برا شوہر نہیں ملتا تو تمہیں رب کا ملتا تھا، تمہیں اللہ کا ملتا تھا. ہنس رہی عورتیں، حق کہہ رہی ہوں میں. اگر تمہیں شوہر لے کے وہ چلو جانو جانو پکڑ کے چانو پانو مانو بول کے آپ کو لے کے جاتے، ایک پل نہیں چھوڑتے، فون کرتے جانو کیسے ہیں، لیلا کیسی ہے، بولتے رہتے. آپ ایک وقت کی نماز بھی نہیں پڑھتے رہتے تھے، اپنے رب کے ہوتے بھی نہیں تھے. آج یہ بھی اللہ کا کرم ہے، تھوڑی محبت. وہی شوہر آپ کو محبت بھی دے رہے ہیں، آپ کو چاہت بھی دے رہے ہیں، آپ کو اولادیں بھی ہوئی ہیں. ناشکری نہ کیا کرو، جتنے نصیب میں لکھا ہے اتنا ملا ہے. اگر وہ کوئی اور زندگی میں ہے ان کے نصیب ہے. بس اپنے رب کی عبادت کرو. ما خلقت الجن والانسان الا لیعبدون. جن کو انسان کو عبادت کے لیے مقرر کیا گیا ہے. تو وہاں پہ روتی رہی، آخر میں لفظ سن کے بیٹھ جاتی ہیں. پھر وہ کھجوریں کھاتی ہیں، پانی کھاتے ہیں، بچے کو رکھتی ہیں نہ، وہاں پہ کچھ ایکسٹرا ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. وہ پانی ختم ہو گیا، کھجوریں ختم ہو گئے، پیاس سے بچہ بلکنے لگا تو چڑھتی ہیں. کیوں؟ ایک جگہ تک ہی دوڑ ہے. گرین لائٹ لگی ہوئی ہے وہاں پہ، صفا پہ بھی مروہ پہ بھی. وہاں پہ دیکھنے کے لیے ان کو وہ جگہ میں بھیجی تھی، تم لوگوں کو آڈیو بھیجی تھی، شاید آپ نے دیکھا نہیں معلوم ہے. بچہ جب نظر نہیں آتا تو دوڑتی تھی، جب بچہ نظر آتا تو چل کے آتی تھی، پہاڑی پہ چڑھتی اور اترتی. 7 مرتبہ انہوں نے دوڑ لگائی. 7 مرتبہ جو یہ عورت دوڑ لگائی ہے، قسم اللہ تعالیٰ کی. جب میں دیکھتی نا میں مردوں کو دوڑتے ہوئے، شرم سے ذرا نیچے منڈی کر کے کہتی ہوں یا اللہ، ایک عورت نے اتنا اچھا کام کی ہے. ساری دنیا کے آخر مرد کو دوڑ لگا رہے ہیں، مجھ کو بھی ایک ایسی اچھی عورت بنا. یہ دین ایسا پھیلا دنیا میں کہ یا اللہ ہر کوئی دین میں دوڑے. ففروا الی اللہ. ہر کوئی تیری دوڑ، تیرے پاس یہ دوڑتے ہوئے آئے. مجھے بھی ایسی عورت بنا، مجھے بھی ایسی عورت بنا جیسے یہ بیوی پہ مرد دوڑ رہے ہیں. اب میں دین سکھا رہی ہوں، کئی مرد سب سن رہے ہیں. یہ بھی دوڑیں اپنے رب کے پاس دوڑیں. یہ بھی اپنے رب کے پاس جلدی نمازوں کو اس کو سب جاتے رہیں. دعائیں مانگو اللہ تعالیٰ سے. آپ بھی بی بی حاجرہ اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کو دیکھو، ابراہیم خلیل اللہ کو. اب اس کے بعد یہ ہو گیا، آپ چلے گئے وہاں پہ، چلے گئے. کتنے سال کے بعد بچہ پیدا ہوا ان کو دوسرا؟ دونوں بچوں سے نبیاں پھیلے ہیں. رسول جتنے بھی آئے ہیں صرف ابراہیم خلیل اللہ کے بعد کوئی نبی نہیں. ان کا ایک بیٹا اسحاق 17 سال کے بعد ان کو ہوا. 17 سال کے بعد. اس سے پہلے کا قصہ میں بتا رہی ہوں، بات کا قصہ بعد میں بولوں گا، پہلے کا قصہ بول رہی ہوں. ان کو بچہ ہوا ہو گیا، ان کے پاس یہاں پہ ہو رہی ہے، پرورش ہو رہی ہے. یہ چلے گئے شام، چلے گئے کہاں پہ، جیروسلم چلے گئے. پھر وہاں پہ چلے گئے، وہ بیوی کے ساتھ رہی ہے، تنہا بیوی. جب ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، جب دوڑ لگا رہی تھی، لوگ کہتے ہیں ایڑی جب رگڑی زمین کے اوپر، دیکھو ایڑی نمایاں آج اللہ کے حکم سے. وہ راز وہی جانے، ان کے توکل تو اللہ. ایڑی جب بچہ مارا تو چشمہ پھوٹا. کئی کتابوں میں لکھا یہ بات جھوٹی ہے. جبریل امینی پر مارے، اللہ اکبر، انا للہ انا الیہ راجعون. پر مارے جبریل امینی زمین پہ، پر مارے. وہ چشمہ ایسا پھوٹا، آج تک وہ چشمہ ہی سے تڑپتے ہیں. ذرا پانی زمزم پلا دو، ذرا زمزم دے دو. ٹھیک ہے، تو زمزم کا رواں اللہ تعالیٰ نے وہ رکھا. پھر وہ پانی کو دیکھ کر پرندے آنے لگے. اب بی بی حاجرہ رضی اللہ، اب زمزم لائے تو لوگ بوسا دے کر، سر پر اوڑھ کر، کھڑے ہو کر، بڑے عزت سے دعا کر کے پیتے ہیں. ہم لوگ ماشاءاللہ نہاتے بھی ہیں، کبھی ضرورت پڑی تو پوٹی میں بھی یوز کر لیتے ہیں. کیونکہ بیماریاں مرنے کے لیے شفا اللہ تعالیٰ دوا کے حساب سے. آپ کہیں بھی پیٹ میں بیماریاں ہیں، جسم میں بیماریاں ہیں، سر پہ بیماریاں، نہا سکتے ہیں. کیوں دلیل کیا ہے تمہارے پاس؟ بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹوائلٹ کو بھی یہی پانی یوز کرتی تھی. ان کو مہواری ہوتی تھی تو یہی پانی یوز کرتی تھی. پکاتی بھی تھی زمزم میں، کھاتی تھی زمزم میں، سب تھا. تو پرندے پانی کو دیکھ کر آنے لگ گئے. پرندوں کو دیکھ کر ایک قبیلہ آیا. میں ذرا شارٹ میں کرتی ہوں، باقی کا سب بول چکی ہوں. ٹھیک ہے، وہ قبیلہ کون سا، کیا، کتنے سال رہے، وہ سب بول چکی ہوں. میں آگے بڑھ جاتی ہوں. تو بچہ ذرا بڑا ہونے کے بعد
ابراہیم خلیل اللہ کو خواب پڑتا ہے. خواب نبیوں کے سچ ہوتے ہیں. ہمارے خواب کبھی جھوٹے ہوتے ہیں کبھی سچ ہوتے ہیں. پورے خواب ہمارے سچ نہیں ہوتے. خیال یاد رکھ لینا, ہر خواب صحیح نہیں, وہ نبیوں کا ہر خواب سچ ہوتا ہے. تو ابراہیم خلیل اللہ کو بچے کو ذبح کرتے ہوئے دیکھتے ہیں. آتے ہیں بچے کے پاس, دیکھیں باپ بچے کو کاٹنے آ رہا ہے. ظالم باپ ہے کیا؟ ہم لوگ وہی کہتے ہیں نا, ظالم باپ ہے جو آ رہا ہے کاٹنے کے لیے بچے کو. ظالم کون ہے؟ جو ہم ہیں, جو بچوں کو گاڑیاں دے کر اچھے سوٹ بوٹ پہنا کر دنیا میں جو چھوڑے ہیں, ہم ظالم ہیں. وہ اللہ کے لیے کٹا رہے ہیں, وہ نیک ہیں. ہم ظالم ہیں. اللہ ہمیں ظالم سے نکال کر نیک ایمان والے ہمارے بچوں کو بھی دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی جھلک ہو. کافروں کی جھلک آ رہی ہماری اولادوں میں, کافروں کے جیسے ہمارے بچے ہیں. ہمارے بچے کافروں کے جیسے ہیں. اللہ تو کر دے, تیرے سوا کوئی نہیں کر سکتا. جیسے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو نے بدلا تھا, جیسے وہ بت پرستی کرتے تھے, وہ نبی کو قتل کرنے کی نیت کرتے تھے, ویسے ہمارے بچے گانوں میں اس میں کھو گئے ہیں. ان کو نکال کے تو کرنا تجھے واسطہ تیرے ناموں کا, تیری جلال کا, تیری قدرت کا, تیری شان کا, تیری وحدانیت کا, تیری وحدانیت کا, تیرے تکبر کا, تیرے تکبر کا. ان سب کو دیندار بنا دے, ہر ایک کی ہماری اولادوں کو دیندار بنا دے, ان کے نسلوں کو قیامت تک آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے, امام بنا دے, تقوی کا امام بنا دے. ربنا ہب لنا من ازواجنا من ذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. تو بچے کو آتے ہیں, بولتے ہیں بچے کو رائے لیتے ہیں. تجھے کارٹون لے جا کے پکڑ کے ڈال کے پٹی باندھ کے نہیں ڈالا, پوچھا گیا, رائے لیتے ہیں. میں نے خواب دیکھا, کیا کروں؟ وہ جواب دیتے ہیں قرآن کریم میں. پکڑو, اللہ تعالیٰ پہلے کھول کے رکھیں گے. الحمدللہ. جواب دیتے ہیں, سورۃ الصافات میں آتا ہے, قال یا ابتی, اے ابا. کیا پیارا بچہ ہے. ان کے نسل سے کون نکلے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اتنا پیارا بچہ ہے یہ. یا ابتی افعل, یا ابتی افعل, اے ابا. فعل کر دو. ما تؤمر, امر جو حکم ملا ہے, جو تمہیں حکم ملا وہ کرو. اللہ جو ستجونی, بہت جلد تم مجھے پاؤ گے, تم مجھے پاؤ گے انشاء اللہ. کتنا ضروری ہے انشاءاللہ بولنا. تم مجھے پاؤ گے. ابا جان کرو جو اللہ بولیا, مجھے کاٹ ڈالو. بچہ کیا کہتا ہے؟ ابا ابا میں سامنے سے میرا چہرہ دکھا, میرے چہرہ پیار کا دیکھ کر تم بدل جاؤ گے. ابا میں پیشانی کے بل سو جاتا ہوں, ابا میں پیشانی کے بل سوتا ہوں, تو میرا گردن کاٹ دینا. اللہ تعالیٰ, اللہ مجھے, ہم کو, ہمارے بچوں کو, سب کو تیرا نسک بنا دے, نسکی بنا دے, نسکی بنا دے. تجھ پہ قربانی ہونے والا بنا دے, قربان بنا دے. تہجد کو جسم سے, ان کے نفس سے, ان کی خواہشوں سے, ان سے مال سے, ہر چیز تیری راہوں میں لگانے والا بنا دے. قسم تجھے میں نے تیرے تکبر کی دی ہوں اللہ, تیری ریاکاری کا تکبر دی ہوں. دنیا میں تکبر آ گیا ہے, ہٹا دے اللہ. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. میں بھاگوں گا نہیں, میں صبر کرنے والا بنوں گا. ابا تمہیں کاٹ ڈالو. پھر آیت نمبر 103, فلما, پھر جب دونوں نے اسلم, ان کو مانا جھک گئے, وَتَلَّهُ, باپ نے بیٹے کو لٹا دیا, للجبین, پیشانی کے بل, للجبین. قرآن سے بتا رہی ہوں میں, قرآن کی آیتیں بتا رہی ہوں میں. وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ, ہم نے پکارا, نادا, ہم نے ندا دی ابراہیم کا, ابراہیم یقیناً قد صدقت رؤیا, سچ کر دیا تو نے میرے خواب کو. میں نے تو تجھے خواب دکھایا تھا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے تو تجھے خواب دکھایا تھا نا, کرنے بھی نہیں بولا تھا, تو میرے خواب کو بھی تو نے سچ کر دیا. آج اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قربانی دو, تو بولتے ہیں قرض داری ہے, بکرا دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں. بولتا اللہ تعالیٰ بیٹا ہر سال دو, تو کہاں سے لاتے بیٹے, کہاں سے لاتے بچے ہم.
خواب کو تو نے سچ کر دیا ابراہیم. کتنا پیار کرتا ہے ابراہیم خلیل اللہ کو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو پھر اس کے بعد کہتے ہیں قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین. بے شک ہم اسی طرح ہم جزا دیا کرتے ہیں نیکوکاروں کو, محسنین کو, احسان کرنے والوں کو. اللہ پہ احسان کر رہے تھے نا. ان ھذا لہو البلاء المبین. بے شک یہ البتہ کھلی آزمائش ہے تیرے لیے. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. ہم نے اس کے عوض میں ایک دمبا لا کے اس کے سامنے کھڑا کر دیا. ایک دمبا لا کے کھڑا کر دیا. کیا پیارا اللہ کہتے ہیں اے ابراہیم تو نے میرے خواب کو بھی پورا کر دیا. تو میرا خلیل ہے نا, تو میرا دوست. اس لیے ملت ابراہیم پہ چلنے کے لیے حکم ملتا ہے. ملت ابراہیم کے اوپر حکم ملتا ہے ہمیں. تو ابراہیم خلیل اللہ کی اس قربانی کو اللہ تعالیٰ نے ہر سال کے لیے ہمیں رکھ دیا. ابراہیم خلیل اللہ کی بیوی جو دوڑ لگائی 7 مرتبہ اوپر نیچے آتی رہی. آ جاؤ. اوکے اوکے. جو دوڑ لگاتی رہی وہ حج و عمرہ میں رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے. بیوی کے لیے, شوہر کے لیے, اسماعیل علیہ السلام کے لیے, پوری فیملی کو اللہ تعالیٰ نے ایسی خوبصورت چیز عطا کی ہے. اللہ نے کہہ دیا افضل دن ہے میرے لیے. پوری دنیا کے دینوں میں اس کو افضلیت کیوں کی کر دیے گئے, کیونکہ حج بھی اس میں موجود ہے. رمضان میں 4 ارکان ہمارے ہوتے ہیں, 5واں نہیں ہوتا ہے فریضہ حج کا. ان دنوں میں حج بھی ساتھ میں ہوتا ہے. روزے نفل, زکوٰۃ نفل, ہر چیز یہاں پہ نفل جاری, مگر حج فرائض پہ جاتا ہے. حج فریضہ فرض پہ جاتا ہے. تو ہم لوگوں کو اس قربانی پہ دے کر یاد کریے گا, ایک عورت یہ زندگی میں اپنے ساتھ ہم فیصلے, جھگڑے, فساد, لڑائیاں نہ کریے گا. بی بی کو دیکھیے, حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو, شوہر کو چھوڑ کے چلی گئیں, پھر بچے کو یہ ہوا, پھر بیت اللہ کی اب کہتے ہیں اے ابراہیم تم بیت اللہ کی تعمیر کرو. ابھی تعمیر کرو. اب بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں. بچہ اٹھا رہے ہیں, آپ اٹھا رہے ہیں. پتھر آسمان سے آیا, پتھر کبھی اوپر اونچا ہو جاتا, اور پتھر کو سب چوم رہے ہیں. وہ پتھر کو چوم رہے ہیں. اچھا ہے نا, اور اس کے ہنومان کے پتھر کو بھی چومے, یہ پتھر کو بھی چومے, دونوں ایک ہی ہے نا. اب انہوں نے ہنومان کو کہاں سے لائے, کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے ٹائم پہ جو پتھر فرشتے اڑا کے لے کے آئے تھے جو پتھر ڈالنے کے لیے, آج ایک انسان کو بتا کے دکھا رہے ہیں پتھر لے کے اڑ رہا ہے. یہ وہی نسل ہے, وہی قوم ہے. کئی علماء نے اس کو چھان بیچ کے نکالا ہوا ہے, واللہ اعلم. اس لیے ہندو لوگ کیا کہتے ہیں, بم نہیں چھونا, نہیں چھونا, نہیں چھونا, نہیں چھونا. چھونے دیتی ہیں, لگتی ہیں. تو ابھی اصل بمنا نہیں معلوم. پھر اس میں جاؤ, جے نگر کے 9 بلاک کے ادھر, وہاں گئے تو کاٹ دیتے تھے ہم لوگوں کو. جو خالہ تھا ہمارے, ہم جا نہیں سکتے تھے ہم لوگ وہاں پہ. واللہ عالم. ٹھیک ہے, تو ان قربانیوں کو اس لیے نہیں دی گئی, اس لیے ریپیٹ نہیں کیا جا رہا ہے کہ بکرا لائے کاٹ ڈالے, نہیں. ان قربانیوں کو سمجھ کر ہماری زندگیوں کو قربان کرو, اپنی زندگی کو قربان کرو, اپنی جوانی کو قربان کرو. تعمیر کرنے کے بعد رو کے کہتے ہیں, میں یہی دعا پورے حج میں پڑھتی رہی, آپ بھی پڑھتے رہنا, میں آپ لوگوں کو سکھائی ہوں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. تو قبول کر لے, تو سننے والا. اتنا بڑا کعبہ بنا کر کہتے ہیں اللہ دیکھ, تو بولا اللہ دیکھ تیرے لیے کعبہ کا اچھا ہے, اللہ اچھا ہے, اچھا بنایا, اچھا کام کریا. ہم لوگ یہی ہے نا, اللہ میں اچھا کری, میں اچھی بندی. کبھی نہیں بولتا میں گنہگار. میں تو ساری زندگی موت تک بھی بولتی رہوں گی. اگر کوئی بولیں گے اللہ تعالیٰ جنت دکھا دیں, بولیں گے اللہ میں گنہگار ہوں, تیرے کرم سے مجھے جنت ملی ہے. اگر جنت میں بھیج رہے ہیں اللہ تعالیٰ, تبھی بھی کہوں گی یا اللہ میں بدکار گنہگار, اللہ یہ تیرا فضل, تیرا کرم, یہ تیری عطا ہے, ورنہ میری اوقات نہیں تھی. یہ ریاکاری جب تک نہیں چھوڑیں گے, ہم نیک ہیں, جب تک خوشبو بھی نہیں سونگیں گے جنت کی. یاد رکھیں ہم بدکار ہی ہیں, ہم گنہگار ہی ہیں, ہم بہت برے ہیں. یہ فضل ہے جو کلمہ سکھایا, فضل ہے جو صحیح راستہ دکھا رہا ہے, فضل ہے جو قرآن کرا ہے. ھذا کل من فضل ربی. تو پھر اس کے بعد
بچے کو لا کر تعمیر کرائے. پھر آئے تو لے کے ہم لوگ کہاں جاتے ہیں؟ کوئی جھولے جھلانے کے لیے بچوں کو لے کے کرو کھیلو نہیں ہے نہیں. دین کے راستے دکھائے بچپن میں، جوان ہو کے بدل گئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو پھر ان کو دکھائے، اللہ تعالیٰ دکھائے، ہم دکھا نہیں پا رہے. آج مائیں کہتی ہیں ڈانٹ کے بات کر رہے ہیں، غرور میں بات کر رہے ہیں، جواب دے رہے ہیں، نمازوں کو نہیں. اللہ ان کو کر دے. تو بدل سکتا ہے، تیرے سوا کوئی بدل نہیں سکتا. ان سب کو تو ہدایت دے دے. تو یاد رکھیے، قربانیوں کو یاد کریے. بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شوہر کے ساتھ اتنی زندگی انہوں نے نہیں گزاری. بی بی سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اس کے بعد بہت روتے ہیں، دعا کرتے. قرآن میں پھر آیت آتی، پورے میں کلوز اب دے نہیں سکتی، جو ضروری تھا وہ دے دی. کہتے ہیں جب ان کو آتے لوط علیہ السلام کی بستی کو ہم غارت کرنے کے لیے آئے ہیں اور تم کو بشارت دینے کے لیے آئے ہیں، تو کہتی ہیں منہ پہ مارتی ہیں. تو ابھی اسی لیے پورے عرب میں واہ 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 واہ، جب خوش ہو جاتے ہیں تو کرتے ہیں. سمجھ گئے؟ یاد ہے؟ حج پہ بھی نکلتے ہیں تو کرتے ہیں، غل اٹھ جاتا ہے، نکاح ہوتا ہے تو کرتے ہیں. اب یہاں بھی میت ہوگی تو منہ پہ مارتے ہیں. ہمارے یہاں میت ہوئی تو مارتے ہیں. ٹھیک ہے؟ یہ قرآن کریم میں کہتے ہیں تو نوحہ. اب انہوں نے کہا تعجب سے کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسا نہیں کرنا، ایسا نہیں کرنا. تو انہوں نے کہا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم کو تعجب ہو. کہتے ہیں میں بوڑھی ہوں، میں بانجھ ہوں، میں بوڑھی ہو گئی، میرے شوہر کو دیکھو، پورے سفید بال، پورے بڑھاپے سے پورے سفید ہو گئے. اب کوئی ان میں طاقت بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بچہ کہاں سے پیدا کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیوں تجھ کو گمان ہے کیا؟ یہ اللہ کی طرف سے ہوگا. یہ ان کے پہلی وائف بولتی ہیں. سارہ اللہ تعالیٰ عنہ بولتی ہیں. قرآن کریم میں آیت آتی ہے، تم نے نہیں معلوم کون سی بیوی بولتی ہے. بیوی سارہ اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں جب میں جوان خوبصورت کے بعد بڑھاپا تو آنا ہے، خوبصورتی جانا ہی ہے. سفید رنگ مرکن کا کہاں رہتا ہے؟ اڑ جاتا ہے. پھر غرور ہٹا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. مرکن ہٹ کے میدا بن جاتا ہے، میدا مرکن میں بیچ میں ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے؟ وہ جوانی میں وہ سفید رنگ کیا غرور ہوتا ہے، او آئی ایم سو بیوٹیفل، آئی ایم سو بیوٹیفل، اور نکال دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. کہیں تیری بیوٹی دکھا دیتے ہیں، تب بھی سدھر جا، ورنہ مرنے کی تب کچھ بھی نہیں رہے گا تیرے پاس. ٹھیک ہے؟ تو جب کہتے ہیں، جب بچے کی بشارت دیتے ہیں، فرشتے جب آتے ہیں، ابراہیم خلیل اللہ سب سے پہلے مہمان نوازی سارے نبیوں میں انہوں نے کیا تھا. آپ نے بچڑے کو بھون کر مسکا وغیرہ چیزیں، پورا کتاب میں پورا لکھا ہے، پوری چیزیں لا کر کھلا کر. انہوں کھاتے نہیں، انہوں ڈر جاتی، یہ کیا اللہ ان کے ہاتھ ہی اٹھتے نہیں، کھانے کے لیے کون آ گئے؟ بولتے ہم فرشتے ہیں، ہم کھاتے نہیں ہیں، ہم خبر دینے کے لیے آئے ہیں تمہارے بچے کی. اور کون؟ یحییٰ علیہ السلام کی خبر دینے کے آئے ہیں. ساتھ میں یعقوب علیہ السلام کی بھی بشارت دے دیتے ہیں، تمہارے بچے کا بچہ پہ پوتا بھی دیکھو گے. کیوں؟ کیونکہ ان کے باپ پتر میں یہاں پہ ختم کر کے آگے جاتی مس نہ ہو جائے. یہ سمجھ میں آ گیا آپ کے؟ کیا سمجھ میں آیا آپ کو؟ ابراہیم علیہ السلام بچے کی خوشخبری جو دیتے ہیں، یہ کس کو؟ وہ بی بی سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو. بعد میں ان کو بچہ ہوتا ہے، جو منہ پہ ماری، وہ کری، وہ سب سنت میں نہیں ہے. اس لیے یہ لوگ کہتے ہیں ایسا نہیں کر سکتے. ہو گیا بات. یحییٰ علیہ السلام کتنے سال کے بعد میں؟ 17 سال کے بعد. اسماعیل ذبیح اللہ کہاں ہے؟ مکہ المکرمہ میں ہے. وہاں پہ اور ایک مسجد کون بنائے؟ یحییٰ علیہ السلام بنائے. پھر میں واپس یہاں پہ آ جاتی ہوں. ٹھیک ہے؟ یس، ویری گڈ. اسحاق علیہ السلام. غور سے سن رہے ہیں، غور و فکر ہو رہی ہے، سمجھ آ رہی ہے، ڈیپ جا رہے ہیں. عمل میں بھی ذرا گھس کے دکھانا، عمل میں بھی ذرا آ جانا. پھر اس کے بعد عمل میں بھی آ جانا. میں بھی، آپ بھی. ہم بتاتے ہیں، آپ عمل کرتے ہیں، ہم عمل نہیں کرتے. آپ عمل نہیں کرتے، ہم کرتے ہیں. مڑ کے دیکھیں، ہم بھی عمل میں نہیں ہیں، تم بھی عمل میں نہیں ہیں، کوئی عمل میں نہیں. کوششیں کریں، ان سعیکم لشتی، پوری کوششیں لگا لیں، عمل میں گھس جائیں. جب میں کہتی ہوں میں کروں گی. اب دیکھیں حج کے دوران کی کون سی عبادت ہو رہی ہے؟ ان صلاتی، نہیں نسکی، کیا؟ نہیں وہ نہیں، میں غلط بول رہی ہوں. التحیات، زبانی عبادتیں ہو رہی ہیں حج میں. والصلوات، جسمانی عبادتیں ہو رہی ہیں. اس کے بعد والطیبات، مالی عبادتیں ہو رہی ہیں. اس کے بعد قلبی عبادت بھی ہو رہی ہے. کیا قلبی عبادت؟ دل مر جاتا ہے وہاں جانے کے لیے، مٹ جاتا ہے وہاں پہ رہنے کے لیے، قربان ہو جاتا ہے. بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ لاکر کا نہیں معلوم، وہ گھر کا نہیں معلوم، وہ شوہر کا نہیں معلوم، وہ بیٹا کا نہیں معلوم. فون آتا، کہاں ہو؟ ابھی آؤ گے نہیں؟ ابھی اور ایک نماز کے بعد آ جاؤ اب بس. لکیر پڑتی اللہ تعالیٰ، اور تمہارے سامنے لکیر پڑی. اب تمہیں بھی ہمیں جماتی نہیں، چلو واپس.
آخر لکیر تک کوشش کرتے ہیں ہم لوگ، نہیں یہاں تک اللہ تعالیٰ کے گھر میں ہمیں اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اس کا گھر چھوڑ کے جاتی میں، کیوں؟ مجھے تیرا حکم ماننا ہے. تڑپ کے رہ جاتی تھی، نہیں میں آج میں رات پوری یہاں گزارتی ہوں، نہیں آج کل کی رات گزارے نا، آج آ جاؤ تم باہر، اللہ تجھے چھوڑ کے جانا نا، تو نے کہا نا اس لیے جانا نا، جاؤ. تمہاری بات نہیں مانے تو تمہیں بھی مجھے نہیں مانتے نا، مجھے ہونا آپ، اس لیے میں مان رہی ہوں، اس لیے میں جا رہی ہوں، میں نہیں جاتی، اللہ مر جاتی تھی نہیں جاتی تھی. تو پلیز آپ لوگ اللہ کو اتنی محبت کرتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اتنی قربانی کا اظہار کرتے ہیں، دعوے کرتے ہیں محبتوں کے، مگر بات نہیں مانتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. نبی پہ مٹنے کے لیے کہتے ہیں مگر ان کی بات میں مٹنا نہیں چاہتے. آپ باتوں کو مانو. انہوں نے حاجرہ اللہ تعالیٰ عنہا نے بات مانی تھی اپنے شوہر کی، جب انہوں نے کہا تھا یہ اللہ کا حکم ہے تو انہوں نے مکہ چھوڑ کے نہیں گئی تھی. ان کے بیٹے کو بھی شادی اسی قبیلے میں لڑکی لا کے کری تھی. جب پھر دوبارہ جب آئے تھے 3 بار، کتنے بار کی میں نے بتائی تھی، بچپن میں آئے تھے، پھر قربانی کے لیے آئے تھے، تعمیر کے تب آئے تھے، شادی ہو گئی تھی تب آئے تھے، جو کب آئے ہمیں نہیں معلوم، جتنا لکھا اتنا بتاتی ہوں. شادی کے تب آئے تھے، بولے ڈھیلیج بدلو، شکایتیں کری تھی شوہر کی. میں اور آپ کرتے ہیں شوہر کی شکایتیں؟ اب اس کے بعد سے نہیں کریں گے. وہاں بہت ستاتے ہیں وہ شوہر ہیں کہیں، بہت دل دکھاتے ہیں. اللہ ان کو نیک ہدایت دے. جن عورتوں کو تکلیفیں دے رہے ہیں، گندے گندے گالیوں کے ساتھ جو تکلیفیں دے رہے ہیں، اللہ ان کے جسموں میں ذکر کرتے ہوئے دے رہے ہیں. ان کا ذکر کو تو قبول کر لے، جس دن تو قبول کرے گا ان کی گالیاں چھوٹ جائیں گی. جو انسان ذکر نہیں کرے، ٹیویاں دے کر گالیاں دے رہے، اللہ اس کے زبانوں میں ذکر ڈال دے. جن عورتیں گندی ہیں، اپنے شوہروں کو دغا دے رہی ہیں، اللہ ان کو وفا کرنے والی بنا دے. جو عورتیں نیک ہیں، اللہ کے ڈر سے سہ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت میں گھر بنا دے، بہت اچھا گھر بنا دے. وہ گھر جہاں پہ تیرا دیدار ہو، ورنہ نہیں جنت بھی نہ کھولا ہم نے، وہ جنت بھی نہیں چاہیے ہمیں، جنت بھی نہ کھولا. وہ گھر جہاں پہ بیٹھ کے تجھے دیکھیں، وہ گھر جو تیرا دیدار کرے. جب رب ہمارے سامنے ہو تو کون ستائے گا، کون تکلیفیں دے گا، کون ظلم و ستم کرے گا؟ جب رب العالمین، آج کعبے میں بھی ہم لوگ ہٹ جاتے ہیں اس کی بات پہ، اللہ تعالیٰ کی بات پہ. جب مرنے کے بعد جو گھر ہوگا، جنت ہوگی، اللہ نہیں دکھے گا، وہ دیکھ کے کیا کریں گے جنت کو؟ وہ شوہروں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ کیوں رہیں گے؟ ہم نہیں رہتے. اللہ تعالیٰ ہمیں تو چاہیے. تو دیکھ بھی رہا ہوگا، بھوکے ساری عورتیں ہیں، روزے ہیں، پیاسے ہیں، تجھے چاہ رہے ہیں، تیری محبت کر رہے، تجھ کو مان رہے، کوششیں کر رہے. دنیا ہم سب کی آسان کر دے، خبر ہم سب کی آسان کر دے، وہ صراط ہمارا آسان کر دے، جنت کی کیلی ہمیں آسان سے دے دے، علین ہمیں عطا کر دے، تیرا دیدار کرا دے، تیری پنڈلیوں کا نظارہ کرا دے. اللہ تیری چادر جب اٹھے، پنڈلیوں کا نظارہ ہو، ہمیں سجدے میں کر دے. ہمارے پنڈلیاں جتنے دکھتے رہے اللہ معاف کر دے. ہر طرح سے تو ہم سے راضی ہو. دنیا کی کوئی چیز، ہیرے جواہرات سب کچھ نے سب کو دیا ہے، کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہے. صرف تیری محبت کی لاج، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو سب کو معاف کر دے. اللہ سب پہ رحم کر دے، بیماریوں سے نجات دے، صحت کامل عطا فرما. ان روزوں کو تو قبول کر لے، ہمیں حج کو بلا لے. عرفات کا روزہ ہم بھی نہیں رکھیں گے آئندہ سال، ہم سب کو حج پہ بلا دے. اب روزہ رکھ رہے تیری وفا پہ، آئندہ سال ہم سب کو حج پہ بلا دے. ہم سب کو بار بار بلا لے، ہم سب کو بار بار بلا لے. ایک بار بلا کے دوبارہ نہ بھیج. ایک حاجی مر گیا، ٹھوکر لگ کے مر گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو عطر نہیں لگانا دفنانے سے پہلے، اس کے سر کھلا رکھنا، اٹھے گا تو تلبیہ کے ساتھ اٹھے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا کر دے. 4 دن تک قربانی کر سکتے ہیں، ایک حدیث میں آتا ہے 4 دن تک آپ کر سکتے ہیں. تو 4 دن تک آپ تکبیرات بھی پڑھتے رہے گا. 4 دن تک اللہ تعالیٰ کی ثنا کر دے. عید یوم النحر، اس کے بعد 11 12 13 تاریخ تک ہم لوگ مینا میں رہے تھے. 13 تاریخ تک ہم اللہ تعالیٰ کی ذکرات کرتے رہے. قرآن میں آتا ہے 12 تک بھی اگر آ جائیں تو تمہیں گناہ نہیں ہے، مگر اللہ کی پسند 13 تھی تو ہم 13 پورا کریں. آئندہ سال اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج میں ملائیں. اللہ تعالیٰ آئندہ سال ہم سب کو حج میں ملائیں. اللہ تعالیٰ آئندہ سال ہم سب کو حج میں ملائیں. لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. لبیک اللہم لبیک،
لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک الملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک الملک لا شریک لک بسم اللہ اللہ اکبر 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 والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان نبیوں کے ہم قصوں کو کہانیاں نہیں ہیں، یہ کہانیاں جو سمجھ کے رہ گئے ان کی آخرت خراب ہے۔ ان کی زندگیوں کو دیکھ کر اپنی زندگیوں کو جو تبدیل کر لیتے ہیں، قیامت میں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ رکھتا ہے، ان کے ساتھ جن سے محبت ہے ہم کو۔ ہم کہتے تھے نا بیت المعمور بھی اللہ تعالیٰ ہمیں دکھائے گا۔ اب یہاں پہ کعبۃ اللہ ہے، وہاں پہ اوپر عکس ہے اس کا، بیت المعمور رکھا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہاں بھی ہمیں عطا کرے، یہاں بھی عطا فرمائے۔ دیکھیں 10 دن ہم کیا چلا جائے گا، 9 دن اچھے روزے رکھ لیں، اچھی طرح سے بھوکے پیاسے جیسے بھی حالت میں رہ لیں، اللہ دیکھے گا نا مجھے افضل پسند۔ اللہ کھانا ہی تو نہیں کھاتا، اللہ پانی ہی تو نہیں پیتے، اللہ آرام ہی تو نہیں کرتا، تو رات کو ذرا 2-3 گھنٹے بیٹھ کے 3 بجے الارم رکھ کے رکھ دیں، 6 گھنٹے تک بیٹھ جائیں، 3 سے 6 تک شو دیکھ کے آتے تھے، 3 سے 6 یا 7 تک 4 گھنٹے کا شو، بڑا اچھا شو، یہ پکچر بڑا اچھا، میں نے پیار کیا، بچپن کا یاد ہے مجھے، میں نے پیار کیا، طوطا و کبوتر، وہ بڑا خواہش کرتے کب ہم بھی جوان ہو کے وہ رکھ لیں گے کبوتروں کو ایسا بول کے، اوکے میں نے پیار کیا۔ کتنے گھنٹے کی مووی، وہ گھر میں ڈال کے ویسار میں دیکھ کے اس کے کپڑے دیکھتے رہتے کب پہنیں گے ہم یہ۔ 4 گھنٹے تم بیٹھ سکتے ہو، بچے بیٹھ سکتے ہیں، بوڑھے بیٹھ سکتے ہیں، جوان بیٹھ سکتے ہیں، اللہ کی راہ میں 4 گھنٹے نہیں بیٹھ سکتے، 3 گھنٹے نہیں بیٹھ سکتے۔ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 گھنٹے بیٹھا کرتی تھی، ان کی بیوی 6 گھنٹے بیٹھی تھی۔ سبحان اللہ ہی، کیا رحمت کی ہوائیں آ رہی ہیں، کیا بارش آ رہی ہے، میرے رب کی رحمت ہم سب پہ عطا کر دیں۔ ربنا آتنا من لدنک رحمۃ ہیئ لنا من امرنا رشدا 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 یا حی یا قیوم برحمتک استغیث واصلح لی شأن کلہ لا الہ الا انت لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہم انی اسألک برد العیش بعد الموت واسألک لذة النظر الى وجهک وشوق الى لقائک فی غیر ضراء مضرۃ ولا فتنۃ مضلہ۔ اللہم زینا بزینۃ الایمان واجعلنا ھداۃ للمتقین۔ اللہم انت عدودی انت نصیری بکا جول بکا سول بکا قاتل۔ اللہم زینا بزینۃ الایمان وجعلنا کیا ہے اس کے بعد کا؟ زبان نہیں مڑ رہی میری، نہیں آتا نا تم لوگوں کو؟ کیوں مجھے اللہ سٹاپ کرا رہا ہے؟ دیکھیں مجھے سمجھ میں آ رہا ہے میری زبان کیوں اللہ تعالیٰ روک رہے ہیں، میں دیکھ کیوں اب تک نہیں سیکھے۔ ایمان نہیں چاہیے آپ کو، ایمان میں زیادتی نہیں چاہیے، ایمان زیادہ نہیں چاہیے۔ نیکسٹ آپ کی کلاس میں آپ پہلے یہ یاد کریں گے، ٹھیک ہے؟ یاد نہیں سکھائی؟ سکھائی نا میں سکھائی نا۔ میں کون سی ایسی دعا نہیں جو میں پڑھتی ہوں، میں لا کے آپ کو دیتی ہوں، کیونکہ کل قیامت میں میرا رب مجھے پوچھے گا۔ میرے پاس ایسا امانت ہے، میرے رب کی امانت ہے، میں آپ کو جو پہنچا رہی ہوں یہ میرا مال نہیں ہے، یہ رب کی امانت ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ خیال رکھیے گا اپنی اورا کس کو کہتے ہیں؟ اورا کس کو کہتے ہیں؟ یہ ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، یوں ہاتھ اٹھاتے ہیں، کونی تک اڑنی جاتی ہے، بنگڑیاں یوں دکھتے رہتے ہیں، یوں نماز ہوتی ہے نہیں۔ میں آپ کی ہڈی ہے جو بنگڑی نہیں پہن سکتے، کون سی ہڈی بولتے ہیں آپ لوگ؟ کچھ بولتے ہیں نا، آڑا ہڈ، آپ کا آڑا ہڈ جو کہتے ہیں نا، آڑا ہڈ تک آپ کا کپڑا آنا چاہیے۔ آپ کے آڑا ہڈ، آپ کا آڑا ہڈ بند ہونا چاہیے، آپ کا آڑا ہڈ آڑا ہو جانا چاہیے، ٹیڑھا نہیں ہونا چاہیے، آڑا ہونا چاہیے، پردے کا آڑ ہونا چاہیے۔ آپ کی بات میں سکھاتی ہوں تاکہ یاد رکھیں، آڑ تمہارا ہڈ کا آڑ یہاں تک آنا چاہیے۔ آپ لوگ باہر بھی جا رہے ہیں، برقعے اتنے لوز ہیں، 2 ویلر چلاتے ہیں، یہاں تک نظر آتے ہیں، یہ حیا نہیں ہے۔ حیا شعبۃ الایمان، ایمان اس میں نہیں جس میں حیا نہیں ہے۔ جس عورت میں حیا نہیں ہے وہ لاکھ بولے میں توحید پہ ہوں، لاکھ بولے میں شریعت پہ ہوں، لاکھ کچھ بولے، اگر پنجڑیاں دکھا رہی ہیں، یہ اورا دکھ رہا ہے، وہ ایمان نہیں ہے۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اور تھوڑا سنو گے
بسم اللہ چلیں چلیں. بہت خوشی کی بات, میرا دل کر رہا تھا جلدی ختم نہ ہو, دعا مانگی تھی برکت کی, میرے رب نے برکت دے دیا. زندگی میں برکت دے, خبر میں جنت کے بچھونے میں برکت دے. جنت میں اللہ تیری جنت کی کھڑکی میں سے ڈھونڈے, یہاں سے رب کہاں دکھ جاتا ہے. جیسے رمضان میں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ وصیلا وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده وصدق وعده ونصر عبده وأعز جنده هزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله سبحان اللہ عدد ما خلق سبحان اللہ ملء ما خلق. 3 چیزیں حدیث میں آتی ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہیں. یہ تکبیرات جو حدیث میں سے آتی ہیں اس میں آتا ہے اللہ اکبر, نمبر 2 لا الہ الا اللہ, نمبر 3 للہ الحمد. یہ 3 چیزیں, باقی کا تعریف ہے اللہ تعالیٰ کی, آپ کرتے رہے گا. ان چیزوں سے بکرے کے بارے میں بھی دیکھیں, بکرے کو کاٹتے وقت ذرا بکرے کی بھی کر لیتی ہوں تاکہ آپ کو یاد رکھیں. چاقو تیز کرنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. چاقو جتنی تیز ہوگی اتنا جلدی اس کا گلا کٹے گا. چاقو بکرے کے سامنے, اس کے آنکھوں کے سامنے تیز نہیں کرنا. بکرے کے سامنے چاقو کو خسائی کھڑ کو تیز کرتا ہے, اسے بولو بھیا ذرا باہر جا کو تیز کر کے آؤ, ذرا کھڑو, ان سنتوں کو اپناؤ. پھر اس کے بعد قبلہ رخ جو رکھ کے دیکھیں. عورت حرام ہے قربانی کرنا لوگ کہتے ہیں. حضرت موسیٰ اشعری جو صحابہ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے, اپنی بیٹیوں کو کہتے ہیں آپ قربانی کریں بکروں کی. بیٹیوں سے قربانی کرواتے تھے. تو قربانی بہت ضروری ہے کہ ہم کریں. ہم عورتیں کوشش کریں ایک بکرے کو کاٹ کر دل میں کر لیں, دل میں نیت کر لیں کہ میں بھی ایسے ہی قربان ہوں گی اللہ کے لیے. جس دن میں قربانی کری میرے ہاتھوں سے 2 سال پہلے, اس کے بعد سے جتنا میں مضبوط ہوئی 20 سال میں نہیں ہوئی تھی. میں 20 سال میں اتنا تقویٰ نہیں آیا تھا, 2 سال میں اتنا تقویٰ ہے. جس دن میں نے بکرے کی گردن جیسے کاٹنے کے بعد خون اچھلا, جو اچھلا, میں نے کہا ایسے ہی اچھل کے ہم لوگ سجدے کیوں نہیں کرتے اللہ. یہ اچھل کے اپنا خون گرا رہا ہے. ہم ایسے اچھل کے خون آتا ہے, نوٹ کر کے دیکھو, ایسے گلے میں سے یوں اچھل کر ہوں آ کے گرتا ہے خون. اچھل, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھ کو وہ پسند ہے, مجھ کو وہ پسند ہے. اس کی پسند کا کام اگر ہم کریں گے تو, اس کی پسند کا کام ہم کریں گے تو نو آئی کانٹ ڈو. میں تو خون دے کے بے ہوش ہو جاتی. بیٹے کو کہی پیچھے کھڑنا, میرے
مجھے ذرا پیچھے کھڑنا، قصائی سامنے رہے گا، اگر میں گر گئی بے ہوش تو ٹائٹ میرا ہاتھ پکڑ کے سائیڈ سے لے کے آ جانا مجھے. میں پوری کوئی نہ مما یہ ہونے کے بات نہیں، چپ بیٹھو. لڑائی جھگڑا فساد دونوں ہو گیا میرا ان کا. میں بولی نہیں، آج میں کسی کی نہیں مانتی، میں کروں گی. میرے رب نے کہا مجھے پسند ہے، میں کروں گی. میرے نبی نے کہا میں کروں گی، مجھے کوئی نہیں روکنا، میں نہیں چھوڑتی. نقاب گلوز سب پہن کے جاؤں گی، پورا پردہ کروں گی، مجھے کوئی نہیں دیکھے گا. دعا پڑھنا، وہ دعا آپ کے پاس حصن مسلم میں ملتی ہے، بسم اللہ اللہ اکبر کے ساتھ انی وجہ تو وہ سب آتی ہے. یہ ساری دعا مل کے آپ پورے پڑھ کے اس کے بعد کاٹنا. کاٹ کے کھٹ جانا نہیں. کیا بھائی ہاں میں اچھا کاٹی، اچھا قریبا میرا کام اچھا تھا. یہ آپ پوچھتے نہیں میں اچھی لگ رہی ہوں، میں اچھا کری. یہ آپ میں ریاکاری ہیں عورتوں میں، مجھ میں بھی آپ میں بھی. اوکے، آئندہ سے کوئی بھی یہ بات پوچھیں گے بھی نہیں، بولیں گے بھی نہیں، بتائیں گے بھی نہیں. کرے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آپ سورے اچھے لگ رہے ہیں، ربنا تقبل، تیرے لیے سوری ہوں نا. ربنا جی میں اچھی دکھ رہی ہوں، میری تعریف میرا شوہر نہیں کرے. او لو جھگڑے فساد کھلا نہیں. کیوں تعریف کرنا جب تمہیں اللہ خوبصورت بنایا ہی ہے، تمہیں آئینہ دکھا رہا ہے. جب تم خوبصورت ہو تو ضرورت کیا ہے تمہیں پوچھنے کی؟ خود پیر کے اوپر رکھ کے ہتھوڑی مار مار کے کھلاڑی مار لو. معلوم ہے تو اللہ نے خوبصورت بنایا ہے. آئینے میں دیکھو، دیکھتے وقت کہو بسم اللہ کہو، پھر کہو اللہم کما حسنت خلقی فاحسن خلقی. جیسے حسین چہرہ بنایا ہے، میری کیا اخلاق بھی خوبصورت بنا دے. جس دن آپ کے اخلاق خوبصورت بنیں گے، آپ کسی کو نہیں پوچھیں گے میں کیسی ہوں. اگر کوئی تعریف کریں گے تو دل روئے گا، اللہ انہوں تعریف کری کہ میں اٹک نہ جاؤں، مجھے معاف کر دے. ان کا گمان ہے میں ایسی نہیں ہوں، مجھے ان سے اچھی بنا دے. ورنہ ریاکاری میں ڈوبے رہیں گے. ہاں آئی ایم سو خبر میں جا کے سو جاؤ. اوکے، آئندہ ہم نہیں کہیں گے. ختم کروں اور ذرا ہے ٹائم؟ 5 منٹ ہے. کوسا نہیں ملے نا انہوں ان کے ہاتھ کو ان کے ہاتھ کو نہیں ملے نا انہوں. بی بی سارا اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں ملے نا انہوں. ڈیلیز بدلنے کے لیے جو بات تھی، بہو آ کر بولتی ہے میرا شوہر اچھا نہیں، راشن لا کے نہیں ڈالتا، یہ نہیں کرتا، وہ نہیں کرتا، میرے جیسا آپ جیسا. تو کہا تیرے شوہر آئے تو کہنا سلام کہنا اور بولنا ڈھیلیز بدل دیں. تو ایک بڈھا آیا تھا، اخلاق دیکھو، ایک بڈھا آیا تھا، وہ بڈھا بول کو گیا ڈیلیز بدلنے کے لیے. تو بولتی کوئی اور نہیں تھا، میرا باپ تھا. طلاق 3 بار ہو گیا، طلاق اس کو روانہ کر دیے، دوسری لڑکی کو لے کے آئے. پھر دوسری بار آتے ہیں جوانی میں، پھر آتے ہیں تو کہتے ہیں یہ بڑی تعریف کرتی میرے شوہر بڑے اچھے دیندار. کہنا تمہارے شوہر کو نہیں ملتے، ملاقات نہیں ہوتی یہاں پہ. کہنا تمہارے شوہر سے کہ ڈھیلیز نہ بدلیں. تو کہتے ہیں وہ میرے باپ تھے، ڈھیلیز تیزے طلاق میں نہیں دوں گا. مضبوطی سے رکھیں. نہیں بولے اللہ تو قبول کر لے. تو یہ دعا ہے نا ربنا تقبل منا. آپ اگر کسی کو کچھ دیں تو یہی دعا کریں گے کہ اچھا ہے آپ لوگ یاد کریں، نہیں سمجھے مجھے پوچھ لیا کریں. میری سمجھ کے حساب سے میں بولوں گی، آپ کی سمجھ کے حساب سے آپ پوچھ لیجئے گا، ٹھیک ہے؟ تو آپ کچھ بھی کسی کو کریں تو اللہ تو قبول کر لے، اللہ تو قبول کر لے، تو سننے والا تو سن لے، تو قبول کر لے. یہ دعا کریں گے. صحابہ روتے تھے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں یہ کون چور ڈاکو کون انہوں رو رہی سو انہوں نہیں، چور ڈاکو نہیں، اللہ کی راہ میں لٹا کر رو رہی. تو قبول کر لے اللہ، تو قبول کر لے اللہ، تو قبول کر لے اللہ بول کے رو رہی. اس دن سے میں جب بھی، اس سے پہلے زکوٰۃ یہ وہ کچھ کہیں مسجد بنے کچھ بنے میں یہ کرے وہ کرے، وہ دن کے بعد آج تک ہم لوگ بولنا چھوڑ ڈالے. روتے تھے، ہم بھی روتے ہیں. اللہ نہیں رونا آیا تو رونا آ جاتا ہے. جس کا دل سخت سنگ دل ہے اسے رونا نہیں آئے گا، اس کو آنسو و رحمت نہیں ملے گی، یہ رحمت نہیں ملے گی. سخت دل سنگ دل ہے، اللہ کو سنگ دل پسند نہیں ہے. دل نرم جب تک نہیں ہوتا وہ ایمان نہیں داخل ہوتا اس کے اندر، ٹھیک ہے؟ آنسو نشانی ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے، ابراہیم ان کا جو بیٹا انتقال ہوا، ان کا نام بھی اپنے ابراہیم رکھے تھے. جب انتقال ہو گیا تو رو رہے تھے. تو پوچھتے ہیں صحابہ، یہی ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ کے آنکھ میں آنسو؟ یہ رحمت ہے اللہ کی کہ میرے زبان سے وہ بات نہ نکل جائے. ٹھیک ہے، آپ قربانی دیں، گوشت بانٹیں، تقسیم کریں، 3 حصے نہ کریں. جتنا آپ رکھ لیں خوب نہیں رکھ لینا، خوب نہیں رکھ لینا. یہ بھی مرضی تمہاری بھائی، میں نہیں بولتی، اللہ تعالیٰ تمہیں اجازت دیا ہے، چاہے مرضی تمہاری. سب کو دو، سب کو ختم کرو، تھوڑا فریضہ کر کے رکھ لو. اور کافر کو سب سے پہلے اگر پڑوس میں ہے، اچھے اخلاق سے، اچھے ٹکڑے نہیں،
चिड़े पचड़े नहीं, अच्छे अच्छे टुकड़े निकाल कर ज़रा सजा कर तोहफा ट्रे ज़रा सजा के मुसलमान अखलाकन काफरों को ले जाकर पहुंचा कर आए। ठीक है। और कुछ पूछना है? बकरीद को आप तलबिया करते रहें, जिक्र करते रहें। खून की हालत में कपड़े गंदे होते हैं बोल के मैक्सी में नमाज ना पढ़े। जो अच्छा लिबास सबसे अच्छा अल्लाह देकर है उसको नमाज पढ़िएगा, अल्लाह ताला को राज़ी करिए, दुआ करिए ता क़यामत तक बकरे देते रहिएगा। क़यामत में तो सारे बकरे ला के खड़ा करके बोलेंगे अल्लाह ताला अगर मैं किसी को हिदायत देती रहूँगी, मैं बताती रहूँगी, बकरे मेरे बात पे कोई देते रहेंगे, वो बकरे में भी मेरा हिस्सा आता रहेगा। हर घर से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है, आप पूरे घर से अगर 30 मेंबर भी हैं, उलमा कहते हैं 30 मेंबर भी हैं अगर एक घर में, उनकी कमाई कम है या कुछ भी है, ये एक बकरा दे रहे हैं पूरे घर के लिए काफ़ी है। बिस्मिल्लाह ज़हबा ज़मा अब्तलत लुरूक सबत लजरूक इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाह। एक फैमिली को 30 मेंबर भी हैं तो एक बकरा काफ़ी हो जाएगा, या 4 देते हैं 5 देते हैं तो भी काफ़ी होगा। पूरे घर वाले पूरा ख़ानदान मिलके जॉइंट फैमिली रह रही है तो एक घर के अंदर पैसा एक हाथ में है, एक बकरा भी काफ़ी होगा, या ज़्यादा से ज़्यादा भी दे वो भी ठीक है। वाखिर दावाना हम क्या माँ कर्ज लेके नहीं, कर्ज कौन सा कर्ज? जो बिल्कुल भी जो कहीं कुछ नहीं होता वो कर्ज होता है। काय का कर्ज करोगे तुम? आपके पास हंगोटी है हाथ में, बेच सकते हैं तो कर्ज क्यों ले सकते हैं? वाखिर दावाना हूँ अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इब्राहिम खलीलुल्लाह के 2 बेटे इस्माइल ज़बी अल्लाह बीबी हाजिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के औलाद, उनसे कोई नबी नहीं आए। आखिर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं और इसहाक़ अलैहिस्सलाम से ही पूरे नबियाँ, इसहाक़ अलैहिस्सलाम, याक़ूब अलैहिस्सलाम, तो ऐसा काफ़ी पूरे नबियों ने यहाँ से आए हैं। अयूब नबी अलैहिस्सलाम, तो ये सब इनसे औलाद फैली है। फिर इस्माइल अलैहिस्सलाम से औलादें होते रहे मगर कोई नबी नहीं बने, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बने हैं। ईसा अलैहिस्सलाम के बाद इस्माइल ज़बी अल्लाह की औलादों में से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं। इब्राहीम खलीलुल्लाह से सारे नबियाँ फैले हैं। ये खलीलुल्लाह हैं, इन पे दरूद व सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।